السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے نینا ٹھگ لیں گے۔ ناول کی رائٹر ہیں فائزہ افتخار۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ مردارو اٹھ جاؤ، اب دن سر پہ چڑھ آیا ہے۔ اگرچہ مجھے مخاطب نہیں کیا گیا تھا مگر آواز اس قدر کراری اور چپتی ہوئی تھی کہ میں جو منہ تک رضائی تانے گہری نیند سو رہا تھا ہٹ بڑھا کے جاگ گیا۔ کتنی مہربان شے ہے یہ نیند بھی، مجھے تو کسی نعمت سے کم نہیں لگتی۔ کم از کم کچھ گھنٹوں کے لیے غافل تو کر دیتی ہے، ہر چیز سے بے نیاز، ہر چیز سے بے فکر۔ روزانہ مجھے تقریباً اسی وقت اپنی نیند کو قربان کرنا پڑتا تھا آفس ٹائم پہ پہنچنے کے لیے، مگر چھٹی والے دن 9-10 بجے تک سونے کی عیاشی کر ہی لیتا۔ میری نصف بہتر کو اتوار بازار لوٹنے کا مراق تھا، اس لیے وہ ہفتے کے 6 دن انگلیوں پہ گن گن کے گزارتی تھی اور اتوار کی صبح ہفتے بھر کی بچت پرس میں ڈال کے اپنے اتوار بازار لوٹنے جاتی تھی۔ یہ الگ بات کہ خود لوٹ کے آتی تھی۔ خبیثوں، جھاگتے ہو یا ٹھنڈا پانی گراؤں، یہ براہ راست مجھ پر حملہ تھا۔ میری غیرت جاگ گئی۔ رضائی کو میں نے ایک جھٹکے سے پرے پھینکا اور اسے گھور کر دیکھا۔ کیا ہے؟ اب اس کی فنکار کا رخ میری طرف تھا۔ میں منمنایا اور رضائی دوبارہ اوڑھ لی۔ کچھ نہیں۔ اوہو، یہ چلی کیوں نہیں جاتی اپنے اتوار بازار؟ میں نے خوف سے بڑبڑاتے ہوئے گھڑی دیکھی۔ چلو نکلو بستروں سے۔ وہ ایک ایک کر کے چاروں کو کھینچنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ہبا کا تو باجا بھی بج رہا تھا۔ وہ ماں کی طرح اپنے حلق کی تمام تر صلاحیتوں کا دل کھول کے استعمال کرتی تھی۔ منہ بند کر چھٹکی، حلق میں بانس اترا ہوا ہے تیرے تو۔ یقیناً اس کے پھولے پھولے گالوں پہ کرارا سا تھپڑ لگا تھا۔ اس کا باجا ایک سیکنڈ کے لیے بند ہوا تھا۔ شاید نہار منہ اسے اس تواضع کی امید نہیں تھی۔ اس کے بعد ایک پورا آرکیسٹرا بج اٹھا۔ دادو، مجھ سے قطعاً مایوس میری اولاد ہمدردی پانے کے لیے دادی کے کمرے کا رخ کرتی تھی۔ توبہ، فسادی اولاد باپ کی طرح منٹ منٹ کی رپورٹ دینے بھاگتے ہیں دادی کے پاس، اور تو کھڑک کے اپنے پیلے دانت نکال رہا ہے۔ لعنتی انسان! یہ لقب یا خطاب اس نے ہمارے سب سے بڑے سپوت کو دے رکھا تھا، جو مجھے زیادہ تر شرانگیز اس لیے محسوس ہوتا تھا کہ نہ صرف مجھے لگتا تھا بلکہ سبھی کا کہنا تھا کہ فہد صورتاً سیرتاً ہو بہو مجھ پہ یعنی اپنے باپ پہ گیا ہے۔ اوئے خانہ خراب کی اولاد! یہ خطاب دوسرے نمبر کے بیٹے کا تھا۔ میں نے بے بسی سے آنکھیں مینچ لی۔ ادھر کدھر گھس رہا ہے؟ چل باتھ روم میں آ، میں خود تیرا منہ مانجتی ہوں۔ لا حول ولا قوت! 8 سال کے بچے کا پھول سا چہرہ نہ ہوا، چائے بنانے والی کالی ٹیڑھی میری کتلی ہو گئی جو مانجی جائے گی۔ اور تو لعنتی میرے سامنے کھڑا ہو کے پورا 12 منٹ تک اپنے دانتوں پہ برش رگڑ۔ نی جوؤں ماری! تیسرے نمبر کی 6 سالہ بیٹی کی پونی ٹیل کھینچی گئی تھی۔ نکال ہاتھ سر سے، جب دیکھو انگلیوں کا وائپر بالوں میں چلا رہی ہے۔ میری بے عزتی ہر جگہ ذلیل کراتی ہے، ٹرینڈ کروانی پڑے گی۔ ماما! صبا احتجاجاً چلائی۔ چپ کر، میں نے تیری کبھی ٹرینڈ نہ کروائی تو دیکھنا۔ اس کی بے مہار اور بے تکی باتیں مجھے سخت گرا گزر رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے وہ فہد کے دانت اور خرم کا منہ مانج کے فارغ ہوئی۔ خالی پیٹ ان کا یہ حال ہے، کھا مر کے تو نہ جانے دھمالے ڈالتے پھریں گے آفت کی اولادیں۔ کچن سے اس کی آواز آئی۔ پتہ نہیں اسے بچوں کو جو کہنا ہے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتی؟ آخر میرے کندھے پہ ہی بندوق کیوں رکھتی ہے؟ مانا کہ یہ میری اولاد ہے مگر انہیں ڈانٹنے کے دوران ہر بار مجھے رگڑا جائے یہ ضروری تو نہیں۔ میرے دل نے احتجاج کیا مگر میں نے دلاسا دیا، یہ صرف میری اولاد تو نہیں اس کی بھی ہے۔ اسے خود کو لگ رہی ہوگی ساری باتیں۔ کسی دل جلی نن کی طرح میں نے کھوجتے ہوئے سوچا۔ پراٹھے بنا دیے ہیں، رات کا سالن بھی گرم کر دیا ہے۔ ناشتہ ٹھونس لینا، میں بازار جا رہی ہوں۔ اور ہاں، وہ تمہارا باپ اس کا بھی ناشتہ ساتھ بنا دیا ہے، وہ بھی نہ ٹھونس جانا، اسے ہوش آ جائے تو گرم کر کے دینا۔ میں بری طرح کسمسا کے رہ گیا۔ ہوش آ جائے؟ میں کیا ٹون ہو کر سو رہا ہوں جو مجھے ہوش آ جائے گا؟ اللہ بچائے اس عورت کی زبان سے۔ چند منٹ تک میں مزے سے لیٹا اس خاموشی کو انجوائے کرتا رہا جو میرے گھر کو کم ہی نصیب ہوتی تھی۔ اگرچہ یہ کوئی مکمل سکوت کی کیفیت نہیں تھی، کبھی ہبا کے چلانے کی آواز آتی، کبھی فہد اور خرم کے آپے سلجھنے کی، اور کبھی صبا کے کھلکھلانے کی۔ پھر میں اٹھا، ایک بھرپور انگڑائی لی، گردن گھما گھما کے چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس کے نہ ہونے کے احساس سے اپنا دل شاد کیا۔ ایک زبردست سی دودھ پتی الائچی مار کے تیار کی اور مگ بھر کے بیٹھ گیا۔ چھٹی والے دن کے اپنی واحد عیاشی کے مزے لوٹنے لگا، یعنی ماضی کی بھول بھلیوں میں گم ہوتا گیا۔ کسی نے کیا خوب نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کسی نے کیا فضول کہا ہے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ پتہ نہیں مذکورہ شاعر نے اپنے ماضی میں کون سی آنی ڈالی ہوگی جو بیچارہ ماضی میں ایک جھلک ڈالنے سے گھبراتا تھا۔ میرا ماضی بے حد شاندار، رنگین و سنگین نہ سہی، مگر ایسا بے رنگ اور پھیکا بھی نہیں تھا کہ میں اسے یاد کرنے سے بدکتا۔ کم از کم میرے حال سے تو حد درجہ بہتر تھا۔ آئیے چند جھلکیاں آپ کو بھی دکھا لوں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا عیش تھے ان دنوں! اکلوتا ہونا بھی ایک عیاشی ہے، اور وہ بھی کھاتے پیتے والدین کی اکلوتی اولاد۔ اور مجھے تو یہ سہولت بھی حاصل تھی کہ میں اپنے کھاتے پیتے والدین کی اکلوتی نہیں، بڑھاپے کی اکلوتی اولاد تھا۔ جی ہاں،
میں اپنے والدین کی شادی کے 15 سال بعد بہت منتو مرادوں سے پیدا ہوا۔ آہا، وہ پھوپھیوں کے نرم گداز موٹے موٹے ہاتھوں سے کڑے ململ کے کرتے، وہ چچاؤں کی گود میں چڑھ کے یا کندھوں پہ سوار ہو کے سیریں کرنا، جبکہ ان کی اکثر اولادیں مجھ سے کئی کئی سال بڑی تھیں۔ وہ دادی کے اونچے سے پلنگ پہ چڑھ کے بیٹھنا، آخر میں ان کی ولی عہد کی بڑی اور اکلوتی اولاد تھا۔ امی کے سامنے ضد کر کے اپنی ہر فرمائش منوا لیتا اور ابو کو اپنی محبت کے سامنے مجبور کرتے ہوئے مزے لوٹتا۔ کیا شاندار بچپن گزارا تھا میں نے۔ ناروال میں عمر کے 13 سال گزارنے کے بعد اچانک میری امی کو خیال آیا کہ میری اعلیٰ تعلیم کے لیے انہیں شہر شفٹ ہو جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ خیال انہیں بہت پہلے آیا ہو، مگر تب حالات سازگار نہ تھے، یعنی دادا دادی دونوں حیات تھے۔ ان کے یکے بعد دیگرے دنیا سے جانے کے بعد امی نے بھی کوچ کرنے کا سوچا ناروال سے، اور ابو سے بھی ایک ہی رٹ لگا دی کہ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو۔ اس رٹ سے وہ اتنا زچ ہوئے کہ چند ماہ بعد ہی ناروال سے لاہور جانے والی کوچ پکڑی اور بیوی بیٹے کو لے کر یہاں آ گئے۔ حالانکہ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ دادا جی کے بعد وہ گھر کے بڑے بیٹے تھے، ساری زمینیں اور آمدنی وغیرہ کا حساب کتاب بھی ان کے پاس تھا۔ اس ایک چیز کے علاوہ جو خاندانی وراثت کی وجہ سے ان کے پاس موجود تھی، وہ نہ کچھ اور جانتے تھے، نہ کرنے کے قابل تھے، نہ تعلیم خاص تھی، نہ کوئی ہنر پاس تھا، نہ کاروبار کرنے کا تجربہ تھا۔ تجربہ تو دور کی بات، خاندانی تاریخ میں دور دور تک کہیں ملازمت یا کاروبار کی مثال نہیں ملتی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ قدم اٹھا لیا۔ بھائیوں بہنوں اور چند بچے کچے بزرگوں کی تمام تر مخالفت کے باوجود وہ وہاں سے نکل آئے۔ اپنے حصے کی زمینیں تو جوں کی توں رہنے دیں کہ ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے میرے دو چچا موجود تھے۔ البتہ چند باغات ضرور بیچے۔ کاروبار شروع کرنے کی ہمت نہ ہوئی کہ باپ دادا نے کبھی ایسا نہ کیا تھا۔ چند دکانیں اور 2 مکان خرید کے کرائے پہ چڑھا دیے۔ اس میں ٹھیک ٹھاک گزارا ہونے لگا۔ میں اکیلا ہی تھا اور پھر زمینوں سے بھی خاصی آمدنی آ جاتی تھی، اس لیے کرائے کی رقم میں بھی میں شہزادوں کی طرح پلنے لگا۔ شہر کا سب سے بڑھیا اور اعلیٰ انگلش میڈیم اسکول، گھر پہ پڑھانے کے لیے آنے والی کانوینٹ کی ٹیوٹر، سجا سجایا گھر، سہولت اور آسائش سے مزین کمرہ، اور پھر شہر کے سب سے اچھے کالج میں داخلہ۔ یہ وہ تعیشات تھے جن کے بارے میں میرے ناروال والے کزن صرف سوچ ہی سکتے تھے۔ اتنی بڑی بڑی حویلیوں میں رہنے کے باوجود کسی کو ایسا سجا سجایا مخصوص کمرہ میسر نہ تھا۔ 6 بہن بھائیوں کے ساتھ بس پل رہے تھے سب۔ کسی نے میٹرک کر لیا تو کسی نے بڑا تیر مار کر ایف اے۔ پیسے کی فراوانی تھی، مگر پینڈو پن کی گہری چھاپ بھی تھی، جس سے اب میرے ماں باپ خاصی حد تک نجات حاصل کر چکے تھے۔ اس میں بھی زیادہ عمل دخل میری کوششوں کا ہی تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ان دنوں 17 سال کا تھا اور نیا نیا کالج پہنچا تھا جب امی نے میرے سر پہ ایک دھماکہ کیا۔ تمہارے چچا کی بیٹی رضیہ بچپن سے تمہارے ساتھ منسوب ہے کیا؟ میں حیرت اور صدمے کی ملی جلی کیفیت کے زیر اثر چلا اٹھا۔ ہو بھئی، منسوب یعنی تمہاری نسبت طے ہے اس سے؟ امی نے تشریح کی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں رونگا ہو گیا۔ نسبت یعنی منگنی، باقاعدہ تو نہیں مگر بات طے ہے۔ مزید سلیس اردو میں کہا۔ اتنی اردو آتی ہے مجھے، میں آپ سے لغت دیکھ دیکھ کر معنی بتانے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ آخر بے بسی سے کوئی بات نہ کی گئی۔ اتنے میں ابو اندر آ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ یہ کون سا سبق سنا رہا ہے اتنا اٹک اٹک کے؟ خوشی کے مارے بیچارے کے منہ سے بات نہیں نکل رہی۔ امی کو اپنی مرضی کے مطلب پہنانے کے فن میں ملکہ حاصل تھا۔ یہ اس دفعہ بھی 10ویں میں پاس ہو گیا۔ ابو نے میری خوشی کی وجہ دریافت کرتے ہوئے اندازہ لگایا۔ میرے پیارے ابو جان، بندہ 10ویں میں ایک ہی بار پاس ہو جائے کافی ہوتا ہے، پھر اسے بار بار کم از کم 10ویں میں پاس ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ سمجھے نہیں، میں نے اسے رضیہ کے بارے میں بتا دیا ہے۔ کیا؟ کہ وہ بیچاری پچھلے 3 سالوں سے 8ویں میں اٹکی ہوئی ہے، یا پھر یہ کہ اس کی ماں اس کے اوکھڑ پن سے سخت تنگ آ گئی ہے، یا پھر یہ کہ اس نے اس عید پہ اپنی دونوں پھوپھیوں سے زبردست مارکا کیا ہے اور اس فن میں اپنی ماں کو بھی میلوں دور پیچھے چھوڑ دیا ہے، یا پھر یہ کہ بس ابو جان، اتنی اطلاعات ہی بہت ہیں۔ میں نے دل پہ ہاتھ رکھا۔ حد کرتے ہو آپ۔ میں نے تو اسے صرف یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اب تو سیانہ ہو گیا ہے، رشتوں کی نوعیت کو سمجھ لے۔ رضیہ تیری منگیتر ہے اور وہ بھی اب بڑی ہو گئی ہے، اس لیے اب چاچا کے ہاں جائے تو بچپن کی طرح چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ بچپن کی بات اور تھی، اب یہ بات بے حیائی سمجھی جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ابو جان توصیفی انداز میں سر دھننے لگے۔ سیانے پن کا ثبوت تو خود دیا ہے تم نے۔ بھلیے لوکے ہو، کتنی بار کہا ہے مجھے بھلیے لوکے نہ کریں۔ امی چڑھ گئی۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آپ کے اندر سے چک 36 کی پوبا نہیں نکل رہی۔ اچھا بیگم صاحبہ، بلکہ وہ کہتے ہیں ڈارلنگ صاحبہ۔ اس طرز تخاطب پہ جہاں امی بری طرح شرما گئیں، وہیں میری بھی اس سنگین صورتحال کے باوجود ہنسی نکل گئی۔ ڈارلنگ کے ساتھ صاحبہ کا اضافہ نئی چیز تھا۔ تو ڈارلنگ صاحبہ، وہ اس کے پاس کھڑے بچے کے ہاتھ میں جلتی دیا سلائی تھما کے امید رکھتی ہو کہ آگ نہ لگے۔ ہائے ہائے، کس بچے کے ہاتھ میں دیائی میں دیا سلائی؟ امی کے ہوش گم ہو گئے، فوراً اٹھ کر برآمدے کی جانب لپکیں۔ وہ اس کا ڈیر تو کوئی نہیں، روئی دھنک کے آئی رکھی ہے،
لحافوں میں بھرنے کے واسطے، کہیں اسے ہی آگ نہ لگ جائے۔ وہ تیز تیز کہتی اور تیز تیز چلتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ ابھی یہ دنیا کے کہاں سے کہاں پہنچ جانے کی خبر دے رہی تھی مجھے۔ ابو نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا، اور اب خود کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے بیوقوف۔ میری امی بیوقوف نہیں، سادہ ہیں۔ ماں کی حمایت کرنے سے میں کبھی نہیں چوکتا تھا۔ اچھی بات ہے، ویسے وہ رضیہ بھی اتنی ہی سادہ ہے۔ انہوں نے لفظ سادہ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ میں چپ ہو گیا۔ ابو جی، یہ رضیہ میرا مطلب ہے کہ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ ہاں، کبھی کبھی ٹھیک بھی کہہ جاتی ہیں۔ وہ ہنوز غیر سنجیدہ تھے۔ یہ چکر کیا ہے ابو جی؟ اسی چکر پہ ساری دنیا چل رہی ہے بیٹا جی۔ پہلے منگنی، پھر شادی، پھر خانہ آبادی۔ میں بے بسی سے سر داں بھر کے رہ گیا۔ آج مجھے امی کا وہ گلہ 100% سچ معلوم ہو رہا تھا جو وہ اکثر و بیشتر دہراتی رہتی تھی۔ پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا تھا دکانیں اور مکان کرائے پہ چڑھا کر 24 گھنٹے گھر پہ فارغ بیٹھ کر کھانے والے شوہر کو 24 گھنٹے کے لیے جھیلنا کتنا مشکل کام ہے، یہ کوئی مجھ سے پوچھے، اور شوہر بھی وہ جس کو بیکار رہ رہ کے بیکار باتیں کرنے کی لت پڑ چکی ہو۔ یہ گلہ کسی حد تک صحیح پہلے بھی تھا کہ ابو بات کو بلا وجہ تول دینے کے عادی تھے۔ تمہاری اور رضیہ کے رشتے کی بات سب سے پہلے امی جی بیشتر نے چھیڑی تھی۔ ہم سب ماں کی رضا میں راضی تھے۔ بھئی جنت بھی تو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ ماں کو خوش کرنا سب سے بڑی نیکی ہے بچے۔ پھر چونکہ کچھ یاد آنے پہ اضافہ کرنے لگے، باپ کے حقوق بھی کم نہیں، کہیں تم اسے بالکل ہی فالتو بندہ سمجھنے لگ جاؤ۔ باپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے حکم دیے ہیں۔ جو ان سے کوتاہی کرے اس کے لیے آخرت میں تو عذاب ہی ہے، مگر دنیا میں بھی بڑی خواری ہے۔ میں جب تمہاری عمر کا تھا تو ہمارے گاؤں میں برادری کا ہی ایک جوان تھا، کیا نام تھا اس کا؟ وہ دماغ پہ زور ڈالنے لگے جبکہ میرا دماغ ویسے ہی چٹک رہا تھا۔ ابو جی، میں نے انہیں حال میں کھینچنے کی کوشش کی۔ ہاں، منصور حسین نام تھا اس کا، بڑا اتھرا تھا۔ باپ کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ ایک دفعہ جی کیا ہوا کہ ابو جی، آپ دادی جان کے آخری فرمائش کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ منظور حسین کا کوئی سبق آموز یا عبرت انگیز واقعہ سناتے سناتے بھٹک کے کہیں اور چلے جاتے، میں نے یاد دلایا۔ ہاں امی جی کی آخری فرمائش۔ ان کے ٹریک پہ آنے سے میں نے اطمینان کی سانس لی۔ آخری دنوں میں ان کو آم کھانے کا بڑا چی چاہتا تھا، اور دن تھے جھاڑے کے، کبھی چونسا مانگتی تو کبھی انور راٹھور اور ہم سارے پریشان کہ اپنی پیاری ماں کی یہ خواہش کیسے پوری کریں۔ تم کیا جانو ماں کے کتنے حقوق ہوتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک بندہ تھا منظور حسین۔ ابا جی، میں نے جلدی سے ان کی بات کاٹنے کی گستاخی کی۔ میری ٹیوشن کا وقت ہو گیا، میں جا رہا ہوں، نہیں تو سر ڈانٹیں گے۔ ہاں ہاں جاؤ، استاد کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، استاد کے بھی بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ مجھے پیچھے تک ان کی آواز آتی رہی اور میرے قدم تیز سے تیز تر ہوتے گئے۔ امی جی نے جب تمہاری اور رضیہ کی بات چھڑی تب سرسری طور پہ دونوں بھائیوں کے ہاں کر کے منظوری دے دی تھی، لیکن جب ہم لاہور آنے لگے تب تمہارا چاچا اڑ گیا کہ اس کی رضیہ سے نکاح پڑھواؤ، پھر لاہور جاؤ۔ امی نے بعد میں ڈھنگ سے بتایا۔ خیر نکاح پہ تو میں نہ مانی نہ تمہارے ابو، خالی منگنی ہوئی تھی، ایک انگوٹھی ڈالی تھی ہم نے رضیہ کو تمہارے نام کی، اور تمہارے چاچا نے تمہیں پہنائی تھی۔ اب مجھے یاد آیا کہ جانے سے پہلے انہوں نے میری انگلی میں سونے کی انگوٹھی ڈال کے میرا ماتھا چوما تھا اور کہا تھا، آج سے آفتاب میرا بیٹا۔ اب تو رضیہ باقاعدہ ہماری بہو ہے۔ خواہ مخواہ میں بدھک اٹھا۔ زبان دی ہے تمہارے باپ نے؟ کوئی نہیں دی، ان کے پاس ہی ہے، جا کے ذرا بیٹھے ان کے پاس، 15 منٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے پاس اپنی ہی نہیں 2-4 ایکسٹرا زبانیں بھی ہیں، ایک تھکتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ بکواس مت کرو، باپ ہے تمہارا، شرم نہیں آتی یوں مذاق کرتے ہوئے؟ مذاق تو آپ کر رہی ہیں میرے ساتھ، بھلا میں اور رضیہ میں کیا برائی ہے؟ 3-4 تو کل ابو جی نے خود گنوا دی تھیں، 8ویں فیل، اور وہ بھی کئی بار کی، بد زبان، بد مزاج اور لڑاکا، جسے بزرگوں کا بھی لحاظ نہیں۔ آپ نہ روک دی تو ابھی میرے پیارے ابو جان اور بھی انکشافات کرنے والے تھے۔ بڑی عزت کرتی ہے وہ میری، جب جاؤں سر آنکھوں پہ بٹھاتی ہے۔ ہاں، پچھلی عید پہ پھوپھیوں کے ساتھ تھوڑی منہ ماری ہوئی تھی اس کی، مگر تمہیں سچائی کا پتہ نہیں، تمہاری پھوپھیوں نے اپنے وقتوں میں بھابھیوں کی ناک میں کم دم نہیں کر رکھا تھا۔ رضیہ کی ماں کی تو آئے دن شامت آئی رہتی تھی، بس ماں پہ ہونے والے ظلموں کی وجہ سے اس کے دل میں ذرا سا زہر بھرا ہے، کیا پتہ کسی بات پہ ماں ہی کی خاطر بڑھ گئی ہو۔ ویسے بڑے ادب لحاظ والی ہے، تکیے بڑے اچھے کاٹتی ہے۔ یہ کیا کوالٹی ہوئی؟ میں ذرا متاثر نہ ہوا، پچھلی بار گڑ والے چاول بڑے مزے کے بنائے تھے۔ مجھے چاول پسند ہے نہ گڑ، مگر رضیہ ضرور پسند آئے گی۔ ایسی گوری چٹی، اونچی لمبی، گز گز لمبے بال، اتنی اتنی بڑی آنکھیں۔ انہوں نے ہاتھ سے کوئی سنگترے کے سائز جتنا اشارہ کر کے بتایا، میں جرجری لے کر رہ گیا۔ امی جانے دیں، اتنا بڑا تو چہرہ نہیں ہوتا آج کل کی لڑکیوں کا، آپ آنکھیں بتا رہی ہیں۔ وہ کوئی تمہارے کالج کی لڑکی نہیں ہے جس کا مٹر کے دانے برابر سوکھا سڑا سارا سا منہ ہوگا اور اوپر نکتے کی طرح ڈیلے پوری ہیر سیال ہے۔ یہ کون سا پھل ہے؟ پھل کیا پڑھاتے ہیں تمہارے کالج میں؟ ہیر رانجھا کی ہیر کا بھی نہیں پتہ؟ کالج میں عشق داستانیں نہیں پڑھائی جاتی اور آپ صرف ہیر کہہ دی تھی تو میں سمجھتا تھا، آپ تو بمِ ولدیت اس سے نام لے رہی ہیں جیسے۔ میں نے سر جھٹکا۔
میں بڑبڑاتا ہوا کمرے میں آ گیا اور بستر پہ لیٹ کر اس کی شکل یاد کرنے لگا۔ 2-3 بے صورت سے چہرے آپس میں گڑمٹ ہونے لگے۔ پتہ نہیں ان میں سے بڑی پھوپھو کی نصرت رشیدہ کون سی ہیں، چھوٹی پھوپھو کی نسرین، خالدہ کون سی اور کون رضیہ ہے۔ مجھے تو سب کی شکل ہمیشہ ایک سی لگتی۔ وہ کھینچ تان کے کس کر بنائی چوٹیاں، بھر بھر سلائیاں، ڈالا سرما، ہاتھ پیر مہندی اور چوڑیوں سے بھرے اور بدتمیزوں والی کھیکی۔ جب بھی انہیں دیکھا چچوریوں کی طرح دوپٹوں کے گولے منہ میں ٹھونس کر ہنسی دباتے ایک دوسرے پہ گرتے ہی دیکھا۔ ہمارا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا وہاں۔ کم از کم ایک عید تو سب بہن بھائی مل کے مناتے تھے، مگر میری اپنی کسی کزن سے بے تکلفی نہیں تھی۔ اس میں جہاں کچھ عمل دخل اس حویلی کے ماحول کا تھا کہ وہ ایسی بے تکلفانہ دوستیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، وہیں کچھ ہاتھ میرے اپنے مزاج کا بھی تھا۔ میں نے خود کو اپنے دیگر کزنز سے الگ سمجھتے ہوئے ہمیشہ الگ تھلگ رہنے کی کوشش کی، اور کچھ یوں تھا کہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہونے کے باوجود ابو جان اولاد کے معاملے میں سب سے چھوٹے تھے، یعنی ان کے چھوٹے بھائیوں کے اکثر بیٹے شادی شدہ اور بال بچے والے تھے، جبکہ میں ابھی ٹین ایج میں تھا۔ عمر کا فرق بھی دوستی اور بے تکلفی کے آڑے آتا تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ چاچاؤں اور پھوپھیوں کے بیٹے تقریباً سارے کے سارے مجھ سے 8-8 10-10 سال بڑے تھے، جبکہ بیٹیاں یا تو مجھ سے چھوٹی یا پھر میری ہم عمر، مگر مجھے اس بے کشش ڈھیر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سخت بیزاری ہوتی تھی مجھے وہاں جا کے، ان شرماتی لجاتی بے تکی حرکتیں کرتی اونگی بونگی رضیہ، نسرین، نصرت وغیرہ کو دیکھ کے، اور یہ اطلاع ہی میرے لیے پھانسی کے حکم کے برابر تھی کہ ان میں سے ایک کے ساتھ میرا مقدر 4-5 سال پہلے پھوڑا جا چکا ہے۔ دیکھی جائے گی، میں نے دل کو تسلی دی۔ جیسے جیسے روزے گزرتے جا رہے تھے میرا دل بیٹھتا جا رہا تھا، کمزوری اور نکات کے باعث نہیں، کیونکہ امی سحری میں مجھے دیسی گھی کے پراٹھے اور دیسی انڈے حلق تک ٹھنسا دینے کے بعد افطاری میں بھی 10 چیزیں کھلا دیتی تھیں۔ پہلے بھی میں خوشی خوشی وہاں نہیں جاتا تھا، اب رضیہ کی وجہ سے بالکل بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ مجھے یہ منحوس خبر اب ملی ہے، مگر وہ ضرور پہلے سے جانتی ہوگی۔ چلاکو مسنی خاندان کی ساری لڑکیاں ہی ایک نمبر کی گنی ہیں، اور وہ تو سب کی سردار ہے۔ اب سمجھ میں آیا مجھے دیکھتے ہی وہ سب رضیہ کو دبوچ دبوچ کے ہنسا کیوں کرتی تھی، اور وہ جو واہیات طریقے سے آنکھیں مٹکایا کرتی تھی دراصل شرمانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے آہستہ آہستہ پچھلے کچھ سالوں میں اس سے ہوئے سارے اتفاقیہ ٹاکرے یاد آ رہے تھے، مگر باوجود کوشش کے اس کا مکمل سراپا اور نین نقشہ یاد نہیں آ رہا تھا، اور امی کی گئی تعریفیں بھی شک میں مبتلا کر رہی تھیں۔ اتنی حسین ہوتی جتنا امی بتا رہی ہیں تو یاد نہ رہ جاتی مجھے۔ میں نے بہکتے دل کو کان سے کھینچ کر اس کی اصل جگہ بٹھایا۔ میں یہ عید گھر پہ کروں گا۔ میں نے 22ویں روزے کو اعلان نشر کر دیا جب نہروال جانے کی تیاریاں عروج پہ تھیں۔ ہم بھی گھر پہ ہی کرنے والے ہیں۔ ابو کی بات پہ میں کھل اٹھا۔ واقعی ابو جان؟ ہاں تو اور کیا، سڑک پہ کریں گے؟ میرا مطلب ہے میں اپنے گھر پہ رہوں گا، لاہور میں۔ کیوں؟ وہ گھر بھی ہمارا ہے، سب کے ساتھ مل جل کے عید کرتے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ برخوردار، میرے امتحان ہونے والے ہیں۔ میں نے عذر پیش کیا، جسے یکسر رد کر دیا گیا۔ ہو تو نہیں رہے، اور عید والے دن تو کبھی بھی پرچہ ہو ہی نہیں سکتا، مگر اتنے دن ٹیوشن سے چھٹی میری پڑھائی کا حرج ہوگا۔ عید کے چوتھے دن پہلا پیپر ہے، اور آپ لوگوں کی واپسی بھی تقریباً اسی دن ہوتی ہے۔ میری ذات پہ بڑا احسان کرتے ہوئے آپ ایک دن پہلے بھی واپس آ گئے تو میں کیا تیاری کر لوں گا چند گھنٹوں میں؟ سارا سال تم نے کیا تیاری کی ہے؟ آپ نہیں سمجھتے ابو جان، میں زج ہوا۔ ہاں، میں نو جماعت پاس جو ہوا۔ انہوں نے مسکین سی شکل بنا کے مجھے شرمندہ کرنا چاہا۔ اچھا یہ بحث چھوڑو، ہم عید سے ایک دن پہلے جائیں گے، 29ویں روزے پہ، یہ ٹھیک ہے نا؟ امی نے حل نکالا۔ اس بار 30 روزے ہوں گے، میں نے پیشن گوئی کی۔ تمہیں الہام ہوا ہے؟ ابو بھڑک اٹھے۔ بس کہہ دیا نا، 29ویں روزے کو روانگی ہے، اور عید کے 2 دن وہاں گزار کے اگلے دن سویرے سویرے واپسی، تاکہ بچے کی پڑھائی پہ اثر نہ ہو۔ ساری باتیں کریں گے۔ ابو نے ڈرانا چاہا۔ تو آپ بھی کر لینا، امی نے مشورہ دیا۔ آپ کو کیا کم باتیں آتی ہیں؟ جب آپ باتیں کرنے شروع ہوں گے تو سارے خاندان کی بولتی اپنے آپ بند ہو جائے گی۔ امی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ عید ہم اپنے گھر نہیں، انہوں نے دو ٹوک جواب دیا۔ روایت تو نہیں ٹوٹ سکتی بیٹا، ویسے بھی عید اپنوں سے دور اچھی نہیں لگتی۔ عید نام ہی مل بیٹھنے کا ہے، میں جتنا کر سکتی تھی کر دیا، وہ بھی تمہاری پڑھائی کی وجہ سے۔ اب چاہے تم لاہور میں رہو چاہے ناروال میں عید کے 2 دن تو تم سے پڑھائی ہونے سے رہی۔ میں نے اس کو بھی غنیمت جانا۔ عید کا دن ہے، گلے ہم کو لگا کر ملیے۔ ابھی میں ابو، چچاؤں، پھوپھاؤں اور تمام تر کزنز کے ساتھ عید کی نماز پڑھ کے گھر میں داخل ہی ہوا تھا کہ سیڑھیوں کے نزدیک مجھے یہ آواز سنائی دی۔ میں نے گردن گھما کے مطالبہ کرنے والی کا دیدار کرنا چاہا۔ چوڑیوں کی کھنک سنائی دی، ہیل کی ٹک ٹک، اور میرے چند قدم آگے بڑھنے تک وہاں کسی کا وجود نہ تھا۔ بےہودہ، لچر، واہیات، بدتمیز۔ میں نے خاصی بلند آواز میں ان محترمہ کو کھری کھری سنائی تاکہ جو بھی ہے، اگر کہیں قریب ہی چھپی ہوئی ہے تو اپنی گلوکاری کے مظاہرے پہ داد جی بھر کے وصول کر لے۔ چاچو، عیدی ملنے والی ہے، دادا جی سب کو بڑے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ بڑے چچا کا چھوٹا پوتا بڑے جوش و خروش سے یہ اطلاع دینے کے بعد الٹے پاؤں بڑے کمرے میں دوڑا۔ اس کے پیچھے پیچھے میں گیا تو سبھی جمع تھے، لڑکے بھی لڑکیاں بھی۔
آؤ بھائی اپنی اپنی عیدی لے لو۔ ابو جان نے نوٹ نکالنے میں پہل کی۔ اور یہ رضیہ کہاں ہے؟ تیار نہیں ہوئی اب تک؟ چچا جان کو لین دین کے موقع پہ اپنی دختر نیک اختر کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ تب میرے کان کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم، عید مبارک ساروں کو۔ اتنے میں اس کی فلک شگاف قسم کی مبارکباد بڑے کمرے میں گونجی۔ سرخ رنگ کے ریشمی سوٹ میں ہائی ہیل پہنے وہ معمول سے زیادہ لمبی اور صحت مند لگ رہی تھی۔ پراندہ ایڑی تک جھول رہا تھا۔ میک اپ بے تحاشا تھوپا گیا تھا۔ بھائی رضیہ بیٹی کو تو ہم عیدی تب دیں گے جب وہ اپنی میٹھی آواز میں ہمیں گانا سنائے گی۔ ابو نے اس کی باری آتے ہی آگے بڑھایا نوٹ واپس کھینچ کر کہا، یاد ہے بچپن میں تم مجھے نظمیں اور لوری سنا کر کتنے پیسے اینٹا کرتی تھی؟ بس آج ہو جائے عید کی مناسبت سے کوئی پیارا سا گیت اور یہ عیدی ڈبل ہو کے تمہاری۔ محترمہ کو بچپن سے ہی گانے کا بھی شوق ہے۔ یہ انکشاف مجھ پہ اب ہوا، البتہ اس کی جھلک میں کچھ دیر پہلے دیکھ چکا تھا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں۔ میں منتظر تھا کہ کب اس کی گونجدار آواز میں گلے ہم کو لگا کر ملیے نشر ہوتا ہے اور کب میں بڑی محفل میں ذلیل ہوتا ہوں۔ عید آئی، خوشیاں لائی، باٹا پہن کے عید منائی۔ میں نے جڑ سے آنکھیں کھول دی۔ زمانے بھر کی معصومیت چہرے پہ سجائے وہ مٹکے جیسا سر ہلا ہلا کے باٹا والوں کا اشتہار گا رہی تھی۔ سب بے تحاشا ہنس رہے تھے۔ جلی ہے میری دی۔ چاچا جی تو ریشہ ختمی ہی ہو گئے اس کے سیدھے پن پہ۔ بچیوں پہ معصومیت اور سادگی تو بلی لگتی ہے۔ میری امی کی آنکھوں پہ بندی پٹی کچھ اور کس گئی۔ میں جلتا بنتا کمرے سے نکلا اور پچھلی جانب کے صحن میں جا کے بیٹھ گیا۔ میری عیدی۔ میں اپنے دھیان میں تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک مہندی سے سجی چوڑی چکلی ہتھیلی پھیلی اور پھر یہ مطالبہ میں نے گردن گھما کے دیکھا۔ اپنے ابلے دیدوں سمیت یہ وہی تھی۔ کیسی عیدی؟ جتنی رکھائی میں لہجے میں بھر سکتا تھا میں نے بھر لی۔ ایسی؟ اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑے لال لال نوٹ دکھا کے کہا، جا کے اپنے بڑوں سے مانگو، تم بھی تو مجھ سے بڑے ہو پورے 1.5 سال۔ کیا مصیبت ہے؟ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ میرے سامنے تن کے کھڑی تھی، بقر عید پہ قربانی کے لیے سجی گائے جیسی۔ میں نے اس بے ڈنگی تپی مہندی باری زیورات اور زرق برق لباس کو تنقیدی نظروں سے گھورتے ہوئے چبا چبا کے کہا اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ مجھے رضیہ کی بے باکی اور جرأت پہ حیرت تھی۔ یہاں گھر کا ماحول اتنا آزاد نہیں تھا اس کے باوجود، اور میں نے تو اس کی کسی قسم کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کی تھی۔ پھر اس کی ہمت ہوئی کیسے؟ شاید اس رشتے کی وجہ سے جو ہمارے درمیان موجود ہے۔ تم نے رضیہ کو کچھ کہا ہے؟ دوپہر کو امی سنجیدگی سے مجھ سے سوال کر رہی تھی۔ میں رضیہ کی چغلخوری پہ دنگ رہ گیا۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ وہ تو میں نے مذاق کیا تھا امی۔ میں تمہیں گھر سے اسی لیے سمجھا کے لائی تھی، مگر تم تو بہت ہی نالائق نکلے۔ شرم نہیں آتی تمہیں گھر کی بچی سے ایسے مذاق کرتے ہوئے؟ مانا کہ وہ تمہاری منگیتر ہے، مگر ادب لحاظ شرم حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی۔ پلیز امی سارے ڈائلاگ اکٹھے تو نہ دے مارے۔ ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے؟ دیکھو بیٹا، وہ گھر کے سادہ ماحول میں پلی بڑی شرمیلی سی شریف بچی ہے، اس کے ساتھ تمہیں ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا کیا کیا؟ حیرت سے میری کیا اٹک گئی۔ اور کیا؟ وہ تو سخت گھبرائی ہوئی ہے، کمرے سے ہی نہیں نکل رہی۔ اس کی ماں نے مجھے بلوا بھیجا ہے۔ میں نے پیار سے پوچھا تو بتایا کہ وہ تمہاری وجہ سے کمرے سے باہر نہیں آ رہی۔ پتہ نہیں تم نے کیا حرکت کی ہے اس کے ساتھ کہ میں تو تمہاری چچی کے سامنے نظر اٹھانے کی ہمت نہ کر سکی۔ بڑی مشکل سے اسے سمجھایا کہ یہ بات مردوں کے سامنے نہ نکلے۔ کون سی بات؟ میں ابھی تک حق تک تھا۔ بات پوری طرح سمجھ میں آنے کے باوجود کہیں نہ کہیں اب تک اٹکی ہوئی تھی۔ یہی تمہاری چھیڑ چھاڑ والی۔ وہ ناراضی سے بولی۔ چھیڑ چھاڑ میں نے کی؟ نہیں، وہ سیٹیاں مار گئی ہے تمہیں، وہی چٹکیاں بھر گئی ہے، اور وہ واہیات گانا بھی اس نے گایا تھا، وہ گلے لگانے والا۔ توبہ، تم اتنے لوفر ہوگے مجھے اندازہ نہ تھا۔ بے شک سیٹیاں نہیں ماری، چٹکیاں نہیں بھری، مگر گانا تو وہی گا کے گئی تھی۔ لو، وہ کوئی گانا تھا؟ بچی نے کتنے بولے پن سے تائی کی فرمائش پوری کی تھی۔ اس کا تو بچپنا نہیں گیا ابھی، اس لیے تو تمہاری حرکتوں سے خوفزدہ ہو گئی ہے۔ کیسی حرکتیں؟ کون سی حرکتیں؟ اس نے بکواس کی اور آپ نے مان لیا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ اسے میرے سامنے لائیں۔ ابھی وہ نہیں آنے والی، اس کی ماں نے پردے میں بٹھا دیا ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہمارا بیٹا اپنے ہی سگوں کی نظر میں اتنا بے اعتبارہ ہے کہ وہ اپنی بیٹیاں چھپاتے پھر رہے ہیں۔ ابھی ہم کل کا دن یہاں ہیں، اپنے اوپر کنٹرول رکھو، تانگ چھانک مت کرتے پھرنا۔ امی آپ، میرا ہانسا ہو گیا۔ اس لڑکی نے مجھے ماں کی نظر میں 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ ہاں ہاں سمجھتی ہوں میں، وہ منگیتر ہے تمہاری، مگر شریفوں کے کچھ اتوار ہوتے ہیں۔ تمہاری چچی نے بھی تمہیں ہونے والے داماد سمجھ کے درگزر کر دیا ہے، ورنہ وہ بڑی ہٹ چٹ عورت ہے۔ میں ایسا سہما کہ اگلے دن تک بستر سے نکلنے کا نام نہ لیا۔ اس واقعے کا اثر مجھ پہ تا دیر رہا۔ رضیہ کے بارے میں میری رائے پہلے بھی اچھی نہ تھی، اب اور بری ہو گئی۔ ادھر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا دونوں گھروں میں یہ ذکر زیادہ شدت سے ہونے لگا۔ اب تو تحائف کا لین دین بھی شروع ہو گیا، عیدیاں وغیرہ باقاعدہ اہتمام سے آنے لگیں۔ یہ لو مٹھائی، منہ میٹھا کرو، ناروال سے آئی ہے۔ امی نے میرے منہ میں چم چم ٹھونسی۔ اب کس نے آبادی میں اضافہ کیا ہے؟ عموماً وہاں سے مٹھائیاں انہی خبروں کے ساتھ آتی تھیں۔
رضیہ نے میٹرک پاس کر لیا ہے، اتنی سرشاری سے بتایا گیا جیسے اس نے CSS کا امتحان پاس کر لیا ہو۔ خاصی رقم خرچ ہو گئی ہوگی چچا کی، میں نے قیاس آرائی کی جسے وہ ذرا نہ سمجھ سکیں۔ میں نے انور سے کہا کہ رضیہ کو لاہور کے کسی کالج میں داخل کرا دو۔ کیوں ناروال میں کیا گرلز کالج نہیں ہے یا سب میں وہ بلیک لسٹ قرار دے دی گئی ہے؟ کالج کیوں نہیں ہے؟ مگر میں نے سوچا تمہیں اس کی جن جن باتوں پہ اعتراض ہے شاید وہ لاہور رہنے کی وجہ سے ٹھیک ہو جائے، یہاں کے طور طریقے سیکھ لے۔ مگر انور ہچکچا رہا تھا، کہہ رہا تھا لوگ باتیں کریں گے کہ بیٹی کو شادی سے پہلے رخصت کر دیا، منگیتر کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہتی ہے۔ حالانکہ میں نے اتنا سمجھایا کہ یہ اس کے تایا کا گھر بھی تو ہے۔ چچا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں زور دے کر بولا، وہ ایک عقل مند، باشعور، سمجھدار اور ذہین انسان ہے، تو میں کیا احمق، بیوقوف اور بے عقل ہوں؟ امی برا مان گئی، تم تو ابھی سے سسرال والوں کی سائڈ لینے لگے۔ میں نے ایسا حل نکالا ہے کہ انور راضی ہو گیا ہے، کہیں آپ اسے گھر میں گزارنے کی خاطر مجھے تو باہر نہیں نکال رہی۔ میں گھبرا گیا، میرا دماغ خراب نہیں ہے، میں نے انور کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اسے ہاسٹل میں ڈال دے، ہفتہ وار چھٹی وہ میرے ہاں گزار لیا کرے گی، آگے پیچھے بھی تم اور تمہارے ابو اس کی خبرگیری کرتے رہا کریں گے۔ خبر تو میں اس کی ایسے لوں گا کہ بس ایک بار آ جائے۔ امی کے جانے کے بعد میں نے دانت کچکچا کے کہا، تائی امی میں نے نئے نئے فیشنوں کے 16 جوڑے سلائے ہیں، میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں، لیکن میچنگ سینڈلیں نہیں ہیں میرے پاس، آپ مجھے انارکلی لے جانا، میں 10-12 جوتیاں بھی لے لوں گی۔ سر سلامت رہے جوتیاں بہت۔ میں اس کے نزدیک سے گزرتا ہوا اس طرح بڑبڑایا کہ اسے سنائی بھی دے اور نہ بھی سنائی دے۔ وہ چونک کر چپ ہوئی تو میں سمجھ گیا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ یہ تم کیا علم غلم ڈھیر اٹھا لائی ہو؟ امی نے مایوسی سے اس کے ملبوسات دیکھ کر کہا، ویسے بھی کالج میں تو یونیفارم پہنا ہے، ہاسٹل میں کوئی ہلکے پھلکے آرام دہ سادہ کپڑے چل جاتے۔ میں ہلکے کپڑے پہنوں گی تائی جی تو ہاسٹل کی لڑکیاں مجھے بھی پیچھے سے ہلکا ہی سمجھیں گی۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کے اپنے نادر خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ ساروں کو لگ پتہ جائے گا کہ یہاں رضیہ انور رہنے آئی ہے، کوئی معمولی شے نہیں۔ میں اب اپنے کمرے میں تھا مگر اس کی گونجیلی کھڑکتی آواز بغیر کسی رکاوٹ کے یہاں تک بھی آ رہی تھی اور بآسانی میرے کانوں میں کیل ٹھونک رہی تھی۔ نی، اس نے اتنی بدتمیزی سے پتہ نہیں کس سے مخاطب کیا تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ نی ایک کپ چائے بنا کے لا اور آ کے میرے پیر دبا، سفر میں ٹوٹ گئے ہیں۔ پیدل چل کے آ رہی ہے جیسے، میں نے جل کے سوچا۔ چائے میں بنا دیتی ہوں بی بی، مگر پیر دبانا میرا کام نہیں ہے، اور نام ہے میرا زیتون، یہ نی نی کر کے دوبارہ نہ بلانا۔ او جی اوئے، میں نے دل کھول کے زیتون کو داد دی جو ہماری ملازمت تھی اور بد مزاجی اور سڑیل پن میں اپنی مثال آپ تھی۔ مفت میں نہیں، دبا رہی پیسے دوں گی۔ رضیہ بھی دھاڑی، اپنے پیسے اپنے پاس سنبھال کے رکھو بی بی، نہ مفت میں نہ پیسے لے کر زیتون یویں کسی کے پیر دبانے نہیں بیٹھی، اس نے آج تک صرف اپنی بیبے کے پیر دبائے ہیں۔ توبہ، نوکر ذات اور اتنی اکڑ، اس سے پہلے معاملہ ہاتھ سے نکلتا امی بیچ میں کودیں۔ زیتون تم جاؤ صفائی کا کام نپٹاؤ، 12 بج رہے ہیں۔ کیسے صفائی کروں جی؟ آپ کی پیرونی مہمان کا کھلارا پھیلاوا ہر پاس سے طرف ڈالا ہوا ہے، کدھر جھاڑو پھیروں اور کدھر ٹاکی لگاؤں؟ اچھا جاؤ تم برتن دھو، میں تب تک چیزیں سمیٹتی ہوں۔ تائی جی، آپ کی نوکرانی کتنی بد نظر ہے، منہ بھر کے میرے سامان کو ٹوک دیا۔ ہائے ربا، میرا تو خون ہی بڑا ہلکا ہے، نظر فوراً لگتی ہے۔ میری نظر بھری ہوئی ہے جی۔ زیتون جاتے جاتے پلٹ گئی۔ بڑے بڑے سامان دیکھے ہیں، کبھی جوتی پہ نہیں رکھا ہے ہاں۔ زیتون، تم سے کیا کہا ہے، کام کر اپنا۔ امی نے ڈپٹ کر اسے بھیجا، پھر رضیہ کو سمجھانے لگیں، رضیہ بیٹا یہاں نوکرانی بڑی مشکل سے ملتی ہے، اور وہ بھی اچھی، محنتی اور ایماندار۔ یہ اچھی ہے، زبان دیکھو اتنی لمبی، تمیز ہی نہیں کہ مالکوں سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ میرے لیے تو اچھی ہی ہے، چھٹی نہیں کرتی، چوری نہیں کرتی، اور کیا چاہیے؟ جتنی تنخواہ لیتی ہے اتنا کام ایمانداری اور محنت سے کر دیتی ہے۔ تم ذرا احتیاط کرو، ہاتھ سے نکل گئی تو میں کہاں ڈھونڈتی پھروں گی نئی اور قابل بھروسہ نوکرانی۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے، نوکروں سے ڈرتے رہو۔ وہ بڑبڑاتی رہی، یہ الگ بات کہ اس کی بڑبڑاہٹ بھی ہمارے اتنے بڑے گھر کے ہر کونے میں گونج رہی تھی۔ یہ ہے وہ لڑکی جسے آپ اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ بعد میں نے امی کو جتایا، نہ بات کرنے کی تمیز، نہ چلنے پھرنے کا سلیقہ۔ زیتون کے ساتھ بات کر رہی تھی تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون ملازمہ ہے اور کون، یہی سب سکھانے کے لیے تو اسے یہاں بلوایا ہے، قصور اس کا نہیں، اس کی ماں نری جاہل۔ گھر میں بھی اجڑ سی نوکرانیوں کا ہجوم رکھ چھوڑا ہے، ان میں اٹھنے بیٹھنے سے ذرا ویسی ہو گئی ہے، ورنہ بچی ذہین اور سمجھدار ہے۔ کالج میں 2 سال لگائے گی تو دیکھنا کیسی بدل جائے گی۔ یہ امی کا دعویٰ تھا جو میرے نزدیک سراسر بے بنیاد تھا۔ ذرا مجھے شعر کا مطلب تو سمجھا دیں۔ آج وہ پھر ہاسٹل سے ہمارے یہاں آئی ہوئی تھی اور ایک نیا بہانہ لے کر میرے کمرے میں گھس آئی تھی۔ تمہیں اتنی تمیز نہیں کہ کسی کے دروازے پہ دستک دے کر اندر آنا چاہیے؟ اتنی تمیز ہے مجھے، میں اپنے بھائی بھابھی کے کمرے میں جاتے ہوئے ہمیشہ دروازہ کھٹکھٹا کے ہی اندر جاتی ہوں، مگر آپ تو اکیلے ہو، آپ کو دروازہ کھٹکھٹانے یا نہ کھٹکھٹانے سے کیا مطلب؟ بڑے آرام سے وہ بڑی سے بڑی بات کر جاتی تھی،
اس وقت بھی وہ مزے سے کہنے کے بعد مسکرا رہی تھی اور میں جیم رہا تھا۔ یہ شعر، اس نے کتاب آگے کی۔ مجھے نہیں آتا مطلب بغیر دیکھے ہی میں نے منہ پھیر لیا۔ خیر آتا تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، وہ بڑے ناز سے بولی۔ اچھا تو بی اے کے امتحان کیا تمہاری طرح نقل کر کے دیے ہیں؟ اتنے لائق فائق تو مطلب سمجھائے نا۔ معاملہ اب میری عزت کا، اس لیے کتاب اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اسے بری طرح گھورا۔ آج اس کے مینڈک سائز دیدوں سے ذرا کم سرما ابل رہا تھا۔ کون سا شعر ہے؟ یہ والا جی، جس کے اوپر انڈا بنایا ہے۔ انڈا نہیں، سرکل لگایا ہوا ہے۔ ایک ہی بات ہے، ویسے بھی میں نے سرکل کا مطلب نہیں سمجھنا، شعر کا مطلب سمجھنا ہے۔ اچھا یہ شعر، میں نے زیر لب پڑھا۔ کمال ہے تمہیں اس شعر کا مطلب نہیں آتا۔ کمال ہے بلکہ شرم کا مقام ہے، اتنا آسان شعر اور تمہیں اس کا مطلب نہیں آتا۔ چلو بھاگو یہاں سے، میں ایسے نالائق لوگوں سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا۔ میں باقاعدہ دھکے دینے پہ اتر آیا۔ آئے ہائے وہ بوکھلا گئی۔ سنا نہیں، جاؤ یہاں سے، تمہاری جیسی کن ذہن پہ میں اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ میں نے ڈر سے دروازہ بند کر دیا، بلکہ اس ڈر سے کہ وہ واپس نہ آ جائے لاک بھی کر دیا۔ اور کیا کرتا؟ ایسے افلاطون شعر کا مطلب تو خود مجھے نہیں آتا تھا، اسے کیا سمجھاتا؟ اب آپ سے کیا پردہ، میں بھی تعلیم کے میدان میں کچھ خاص یعنی بس گزارا ہی تھا۔ چھٹی کا دن میرے لیے گھر پہ گزارنا کسی عذاب سے کم نہیں ہو گیا تھا۔ ہر ویکنڈ پہ وہ دوپہر سے ہی یہاں پہنچی ہوتی اور وہ رات، پھر اگلا دن، اگلی رات۔ یا اللہ کیسے بتاؤں کیا اذیت بھرے دن تھے۔ اس کی چیختی چنگاڑتی آواز پہ ہنگم کہہ کے جاہلانہ گفتگو اور وہ سب کچھ جو میرا خون کھولانے کے لیے کافی تھا۔ میرا ایڈمیشن یونیورسٹی میں ہو گیا تھا، نئے دوست بنے، نئی واقفیت بڑھی۔ انہی میں ایک دوست عثمان تھا، میری طرح وہ بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ایسے ہی ایک چیختے چلاتے چھٹی والے دن جب میرا دل اس کی بدتمیزیوں اور جاہل عورتوں والی کوسنوں سے بھرپور باتوں سے گھبرایا تو میں اٹھ کے عثمان سے ملنے چلا آیا۔ عثمان بھی اگرچہ ہمارے بلاک سے اگلے بلاک میں رہتا تھا، اس کے باوجود دوستی کے ان 6-7 ماہ میں نے کبھی بھی اس کے گھر جانے کا نہ سوچا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ غیر متوقع طور پہ وہ مجھے دیکھ کر حیران زیادہ ہوا اور خوش کم۔ اس کا گھر ہمارے گھر کے ماحول سے بہت ملتا جلتا تھا۔ وہی میری امی جیسی سادہ مزاج اور گھریلو سی اس کی امی، وہی میرے ابو جیسے خوش مزاج باتونی مگر کبھی کبھی باروب قسم کے باپ بننے والے اس کے ابو، اور میری ہی طرح اس کے اکلوتے پن سے سارے گھر پہ راج کرنا۔ میرا دل وہاں لگنے لگا اور رضیہ سے فرار کا میں نے یہ حربہ اپنایا کہ جس طرح وہ ہر ویکنڈ پہ بوریا بستر باندھ کے ہاسٹل سے ہمارے یہاں جاتی تھی، اسی طرح میں بھی اپنا بوریا بستر اس کی آمد سے پہلے لپیٹ لیا کرتا اور عثمان کے ہاں جا ڈیرا جماتا۔ کمبائن اسٹڈی کا بہانہ خاصا کام آتا تھا۔ امی کو میرا یہ معمول ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ امی پلیز، جب میں رضیہ کے یہاں 2 دن رہنے والے معاملے پہ سمجھوتا کر چکا ہوں تو آپ کیوں نہیں کر لیتی؟ کیوں ہر بار میرے وہاں جانے پہ بحث شروع کر دیتی ہیں؟ بحث؟ میں بحث شروع کرتی ہوں؟ ٹھیک ہے، تم ایسے نہیں باز آؤ گے، میں تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ بحث ہوتی کیا ہے۔ امی بات تو سنیں۔ میں گھبرا کے ان کے پیچھے لپکا مگر وہ اپنا کام کر کے رہیں۔ آدھے گھنٹے بعد ہی میں ابو جان کے رحم کرم پہ تھا۔ برخوردار، یہ کیا تماشا ہے، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ آپ بول رہے ہیں ابو جی، سن نہیں رہے؟ میں ہلکا سا منمنایا۔ بکواس بند کرو اور سچ سچ بتاؤ، ہر ہفتے اپنے دوست کے ہاں ڈیرا جمانے کی اصل وجہ کیا ہے؟ میں چپ رہا۔ وہ چند سیکنڈ تک گھورتے ہوئے میرے جواب کا انتظار کرتے رہے، پھر دوبارہ گرجے۔ جواب دو، بولتے کیوں نہیں؟ آپ نے خود ہی تو بکواس بند رکھنے کا حکم دیا ہے، تو کیا تم علاوہ بکواس کے اور کچھ نہیں کہنا جانتے؟ وہ اور بھی بگڑ گئے۔ سیدھی طرح بتاؤ۔ سیدھا جواب یہی ہے کہ پڑھائی کے لیے جاتا ہوں۔ کیا کرتا ہے تمہارا دوست؟ میرا کلاس فیلو، کرنا کیا ہے؟ میری طرح اسٹوڈنٹ ہے تو تم اس سے کیا پڑھنے جاتے ہو جو خود تمہاری جماعت میں پڑھتا ہے؟ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہوں، یکسوئی اور دھیان سے، جو اب ہمارے گھر میں ناپید ہے۔ مگر تمہاری امی کہہ رہی تھی کہ تم رضیہ کی وجہ سے بھاگ جاتے ہو، وہ جھوٹ بول رہی ہے یا تم؟ کوئی بھی نہیں، میں پڑھنے اور صرف پڑھنے کے لیے عثمان کے ہاں جاتا ہوں اور اس کی وجہ رضیہ ہی ہے۔ اس کے یہاں ہوتے ہوئے اس گھر کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوتا جہاں بندہ سکون کا سانس لے سکے۔ کبھی ٹی وی پہ اونچی آواز میں بیکار قسم کی فلمیں، ڈرامے اور گانے، کبھی زیتون سے تو میں۔ ہمارے گھر میں کبھی اس قسم کی زبان نہیں استعمال ہوئی جیسے وہ بولتی ہے۔ سن سن کر میرا دماغ پکنے لگتا ہے اور جب دماغ کی یہ حالت ہو تو پڑھائی کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، انہوں نے سر ہلا کے کہا۔ میرے دل نے خوشی کے مارے بھنگڑا ڈالنے کے لیے ایک ٹانگ اٹھائی۔ رضیہ سے اسے سمجھائیں گے، منع کر دیں گے۔ میں تمہاری ماں سے بات کروں گا، اسے سمجھاؤں گا کہ تمہیں جانے دیا کرے، اسے منع کر دوں گا کہ مت ٹوکا کرے تمہیں۔ یعنی رضیہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ؟ ٹانگ واپس نیچے آ گئی۔ بھئی اب اسے کیا کہوں، ایک تو وہ بھتیجی، دوسرے مہمان اور تیسرے ہونے والی بہو اور سسر کا تو رشتہ ہی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ چاچے بھتیجی کا رشتہ اس سے بھی عجیب۔ میری اماں جی بھی اپنے چاچے کی بہو تھیں، بڑا پیار تھا ان میں اور میرے دادا جی میں۔ دادا جی اپنے زمانے کے بڑے مشہور پہلوان تھے، جب اکھاڑے میں اترتے تھے تو ہاں، ایک بار گجرانوالہ کے شاہ پہلوان کو بچار ڈالا تھا انہوں نے۔ شیر ناروال کا خطاب ملا تھا انہیں۔
اس زمانے میں گجرانوالہ صرف پہلوانوں کے لیے مشہور تھا یا پھر دودھ دہی کے لیے؟ آج کل تو اس کے تکے اور بٹیر مشہور ہیں۔ چلیں گے کسی اتوار تکے کھانے گجرانوالہ۔ یہ جو موٹر وے بنی ہے نا، لاہور اور گجرانوالہ کا فاصلہ تو بہت ہی کم ہو گیا ہے۔ بائی پاس سے گزرو اور آدھے گھنٹے میں پہنچ جاؤ۔ پہلے جی ٹی روڈ سے جانے میں کوئی 3 گھنٹے لگتے تھے۔ تمہارے چاچے بشیر کی بارات گجرانوالہ گئی تھی۔ سن 82 کی بات ہے، ہم لوگ کوئی 300-400 بندے۔ ابو جان وہ امی آوازیں دے رہی ہیں۔ میں جان بچا کے بھاگا، ورنہ وہ سن 82 سے سن 72 تک ہوتے ہوتے سن 44 تک بھی جا سکتے تھے۔ گھر بھی کیسی نعمت ہے یار۔ گرمیوں کی جلتی بنتی دوپہر میں جلس کے گھر پہنچتے ہی عثمان نے اے سی آن کرتے ہوئے کہا، مجھے بھی آج کل تمہارا گھر کسی نعمت سے کم نہیں لگتا۔ میں اس کے بیڈ پہ آڑا ترچا لیٹ گیا۔ ویکینڈ پہ یہاں کا رخ کرنے کے بجائے میں آج کل یونیورسٹی سے سیدھا اس کے ساتھ ہی آ جایا کرتا تھا، کیونکہ گرمیوں کی تعطیلات کی وجہ سے وہ پچھلے 15 روز سے ہمارے ہاں تھی۔ میں کلس کے تھک گیا تھا۔ کتنی بار امی سے منہ پھاڑ کر کہا، یہ اپنے گھر کیوں نہیں جاتی؟ ویسے بھی یہاں کون سا خوش رہتی ہے؟ کبھی اس سے کمرے چھوٹے لگتے ہیں، کبھی ماحول گھٹن والا، تو کبھی ٹریفک کا شور چبھتا ہے۔ رہ کے اسے اپنے ناروال والے گھر کا ٹھنڈا صحن، کھلے کمرے، سر میں تیل لگانے والی اور پیر دبانے والی اپنی سرسری ملازمائیں یاد آتی ہیں۔ آخر یہ وہاں جاتی کیوں نہیں؟ کیوں خود پہ جبر کر رہی ہے اور ہمارا صبر آزما رہی ہے؟ پریکٹس کر رہی ہے میکے سے دور رہنے کی۔ امی کی نرالی منطق تھی۔ میں نے بتایا نا کہ انہیں اپنی مرضی کے مطلب اخذ کرنے کا بہت شوق تھا۔ میرا خیال ہے میں خودکشی کی پریکٹس شروع کر دوں۔ کس قدر فضول بولنے لگے ہو تم۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ آپ کی اس چہیتی رضیہ سلطانہ نے ہمارے سارے گھر کا ماحول تباہ کر دیا ہے۔ جو پہلے نہیں ہوتا وہ سبب ہوتا ہے۔ گالم گلوچ کو اس نے بدوائیں واہیات باتیں۔ تم نے رضیہ کو خربوزہ کہا ہے۔ امی نے میرے گلے شکوے پہ دھیان نہ دیا اور بات پکڑ لی، میں نے خود کو بھی خربوزہ کہا ہے۔ لو پھر تو اللہ ملائی جوڑی۔ وہ ہنسنے لگی اور میں چڑھ کے یونیورسٹی چلا آیا، اس ارادے کے ساتھ کہ آج سارا دن گھر کا رخ کرنا ہی نہیں ہے۔ گھر سے ستائی مجھ جیسے بیچارے اور لاچار انسان کے لیے واقعی عثمان کا گھر کسی نعمت سے کم نہیں تھا، اور یہ بات میں نے برملا اس سے کہہ بھی دی۔ میرا گھر، احمق انسان، اپنا گھر ایک نعمت ہوتا ہے۔ مجھے تو اس گھر میں بھی اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ کیا تم مجھے اپنا نہیں سمجھتے؟ ابھی میری جذباتیت عروج پہ پہنچنے ہی والی تھی کہ وہ دروازے سے عثمان کو پکارتی ہوئی اندر تھی۔ پہلی نظر اس پر ڈالتے ہی میں مبہوت ہو کے رہ گیا۔ وہ مکمل حسن کا ایک شاہکار تھی۔ اوہ سوری، مجھے دیکھ کے وہ شائستہ انداز میں معذرت کرتے ہوئے پلٹنے لگی۔ ارے آ جاؤ خزینہ، یہ ان کا اپنا گھر ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں تحیر تھا، ایسا تحیر جو کسی لطیف مذاق کے سمجھ نہ آنے پہ پیدا ہوتا ہے، مسکراتا گدگداتا سا تحیر۔ یہ کیفیت اس کی آنکھوں کو اور سائر کر رہی تھی۔ بھئی یہ دوست ہے میرا، جگری دوست آفتاب۔ امی کل تم سے ذکر کر رہی تھی نا، وہی۔ عثمان کے اس مبہم سے تعارف پہ میں خجل ہو گیا۔ پتہ نہیں آنٹی نے کن الفاظ میں میرا ذکر کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے میرے آئے دن یہاں ڈٹے رہنے والی بات کی ہو۔ اور یہ میری فرسٹ کزن ہے خزینہ۔ اس نے کالج میں ایڈمیشن لیا ہے، مگر اب تک ہاسٹل کا انتظام نہیں ہو سکا، اس لیے کچھ دن یہ ہمارے ہاں رہیں گی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا دل بھی یہاں لگنے لگے، یہ گھر ان محترمہ کو بھی کسی نعمت سے کم نہ لگے، اپنائیت محسوس ہونے لگے۔ اور یقیناً وہ یہ ساری باتیں مجھے سنا رہا تھا۔ میں اسے زبردست طریقے سے گور کر سہمانا چاہا مگر ناکام رہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میری اس کوشش کو ناکام کرنے والا یہی ملائم لہجہ تھا۔ کسی بھی چیز کے لیے اپنائیت کا احساس دلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سے چپک کر بیٹھ جایا جائے۔ یہ گھر واقعی میرے لیے اپنا گھر جیسا ہے، لیکن اس کا یقین آپ کو یا خود کو دلانے کے لیے میں یہاں مستقل نہیں رہ سکتی۔ یار میں تو مذاق کر رہا تھا، مجھے تو چھوڑو۔ امی کو جتنی خوشی تمہارے یہاں رہنے سے ہوگی اس کا اندازہ تم نہیں کر سکتی۔ میں اندازہ کر سکتی ہوں، مگر یہاں رہ نہیں سکتی، مجھے ہاسٹل ہی جانا ہے۔ کیوں؟ میں نے وجہ جاننا چاہی۔ پہلے تو اس نے اس دخل در معقولات پہ مجھے کچھ ایسی اجنبی نگاہوں سے دیکھا کہ میں خجل ہو کے رہ گیا۔ واقعی ان دو کزنز کی گفتگو کے دوران مجھے یہ پرسنل سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس لیے کہ وہ جواب دے رہی تھی میرے سوال کا، مگر میری جانب دیکھے بغیر۔ اس کا مخاطب عثمان تھا، کیونکہ میں اپنے گھر سے یہاں پڑھنے آئی ہوں، گھر جیسے آرام دہ ماحول کے مزے لوٹنے نہیں۔ یہاں میرا دھیان بڑھ جائے گا۔ تم ہو، آنٹی ہے، انکل ہے، آپ لوگوں کی کمپنی انجوائے کرنے کو کسی کا دل نہ چاہے گا؟ پھر گھر میں ہر وقت کسی نہ کسی کا آنا جانا بھی لگا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں جانے کا پروگرام بھی بنتا رہتا ہے۔ نو امپاسبل، انجوائمنٹ کے لیے یا چند چھٹیوں میں خود کو ریلیکس کرنے میں یہاں ضرور آنا چاہوں گی، مگر میرا خیال ہے پڑھائی تو ہاسٹل میں رہ کے سنجیدگی سے ہو سکے گی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ انکار کر رہی تھی، مگر کسی خوبصورتی اور شائستگی سے اس نے اپنا موقف بیان کیا تھا۔ پوری بات کے دوران میٹھی مسکراہٹ اس کے خوبصورت کٹاؤ والے لبوں سے پل بھر کے لیے جدا نہیں ہوئی تھی۔ ایک بات اور، آپ کے ہاں ملازمین کی تعداد ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ میرا دم الجھتا ہے اتنے سرونٹس کی موجودگی میں۔ ایک تو انسان اپنی مرضی سے کچھ کر بھی نہیں سکتا،
ایک کپ چائے بھی اکیلے میں نہیں بنا سکتا۔ کچن میں ہی دو دو ملازمائیں سر پہ سوار رہتی ہیں اور عجیب و غریب قسم کی گفتگو کر رہی ہوتی ہیں۔ عجیب منطق ہے تمہاری، عثمان نے شانے اچکائے۔ وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ کمرے سے چلی گئی، مگر مجھے مسحور کرنے کے لیے بہت کچھ چھوڑ گئی۔ اپنی آنکھیں، اپنی مسکراہٹ، اپنا نرم لہجہ، اپنے خوبصورت الفاظ، اپنی مدھم آواز، اپنی سنہری سوچیں اور خیالات۔ تمہاری یہ کزن بہت منفرد ہیں، میں نے بے ساختہ اپنی رائے کا اظہار کیا۔ کیوں؟ اس کے 3 ہاتھ اور 1 آنکھ ہے۔ عثمان کی بے تکی بات پہ مجھے غصہ آ گیا۔ بھلا کوئی میرے سامنے اس کی ایسی توہین کر جائے؟ کیا بکواس کر رہے ہو یار، تم خود سوچو، منفرد والی اس میں کون سی بات ہے؟ ہاں وہ ایک اچھی لڑکی ہے، بہت سی لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں، وہ ایک ذہین لڑکی ہے، بہت سی لڑکیاں ذہین ہوتی ہیں۔ اس کی میں رک گیا۔ کہنا چاہتا تھا کہ بہت سی لڑکیوں کی آنکھیں ایسی نہیں ہوتی جو پہلی نگاہ میں نوٹ کر لی جائیں، بہت سی لڑکیوں کا لب و لہجہ ایسا نہیں ہوتا جو مخاطب کرتے ہی اسیر کر لے۔ مگر یہ سب کچھ کہنے میں خطرہ یہ تھا کہ خزینہ کا فرسٹ کزن ہونے کے ناطے عثمان میری جسارت پہ غیرت میں نہ آ جائے۔ دراصل میں نے اس عمر کی کسی لڑکی کو اتنا میچور اور سلجھا ہوا پہلی بار دیکھا ہے۔ کیوں تمہاری فیملی کی اس عمر کی لڑکیاں انگوٹھا چوستی پھرتی ہیں؟ انگوٹھا نہیں، خون چوستی پھرتی ہیں، میں نے دہائی دی، اور پھر بڑے دکھی دل کے ساتھ رضیہ کی ساری صفاقیاں اور زیادتیاں سنائیں، صرف اتنی قطع برید کے ساتھ کہ میری اور اس کی منگنی کا روح فرسا حادثہ رونما ہو چکا ہے۔ بڑی عجیب و غریب عادات ہے محترمہ کی، کم از کم میرے سامنے تم اسے محترمہ مت کہو، مجھے اس کے لیے یہ عزت و احترام میں ڈوبا لفظ پسند نہ آیا۔ اور عجیب و غریب تمہیں لگ رہی ہوں گی کیونکہ تمہارا کوئی رشتہ دار گاؤں یا کسی چھوٹے شہر سے نہیں ہے۔ میری تقریباً سبھی کزنز ایسے ہی پینڈو ہیں، میں خود سب سے بڑا پینڈو ہوں۔ عثمان کے دعوے پہ میں نے چونک کر اسے دیکھا، وہ حد درجہ سنجیدہ لگ رہا تھا، اتنا زیادہ کہ مجھے ہنسی آنے لگی۔ اتنی سنجیدگی اس پہ ذرا سوٹ نہیں کر رہی تھی۔ دانت مت نکالو، میں نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا۔ اگر لاہور کے مقابلے میں نسبتاً چھوٹے اور کم ترقی یافتہ شہر سے تعلق رکھنے والے تمہاری نظر میں پینڈو ہیں تو میں ابھی ایک پینڈو ہوں۔ میرے ننیال کا تعلق ملتان کے ایک نوائی قصبے سے ہے۔ تمہیں میں نے یہ تو بتایا تھا نا کہ میری فیملی 5 سال پہلے کویت سے پاکستان میں شفٹ ہوئی ہے، مگر شاید یہ نہیں بتایا کہ میں ان کے ساتھ کویت میں نہیں رہا۔ امی ابو دونوں ہی وہاں جاب کرتے تھے، اور اس کے علاوہ میں ننیال کا لاڈلا بھی بہت تھا، اس لیے انہوں نے مجھے نانا نانی کے پاس چھوڑ رکھا تھا۔ کچھ ان کی یہ خواہش بھی تھی کہ میں اپنے ملک میں رہ کر بڑا ہوں تاکہ یہاں کی کوئی چیز میرے لیے اجنبی نہ ہو۔ صرف وہ آخری 1 سال میں نے ان کے ساتھ کویت میں گزارا تھا جب وہ سب کچھ وائنڈ اپ کر کے مستقلاً پاکستان آنے کی تیاری میں تھے۔ میں انہی گلیوں میں پل کر بڑا ہوا ہوں، انہی سرکاری اسکولوں میں مولا بخش والے ماسٹروں سے پڑھا ہوں۔ اگر مجھ میں کوئی پینڈو پن ہے تو مجھے اس پہ فخر ہے۔ تمہارے نزدیک وہ پینڈو پن ہوگا، میرے لیے یہ میرا خالص پن ہے۔ اس کی جذباتی تقریر کے بعد میں کتنی دیر کچھ بول نہ سکا۔ ابھی بھی میرے 2 ماموں اور 3 خالائیں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں سیٹل ہیں۔ میری خاموشی کا فائدہ اٹھا کے وہ مزید شروع ہوا۔ ان کی اولادیں اس علاقے کے اسکولوں میں پڑھی، وہیں کے کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، وہاں بھی وہی نصاب پڑھایا جاتا ہے حضور جو یہاں کے کالجوں میں رائج ہے۔ میرے سبھی کزنز لڑکے ہوں یا لڑکیاں، شاید اپنے علاقے کے کچھ اثرات کی چھاپ ان پہ ہو، مگر سبھی بے حد ذہین، لائق فائق اور سلجھے ہوئے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بڑے شہر سے تعلق رکھنے والے یا ساہیوال، ناروال، گجرات، پسوریا کسی بھی اور نسبتاً کم بڑے شہر سے تعلق رکھنا کسی ذہانت پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ مجھے تو نہ خود میں اور ان میں کوئی فرق نظر آتا ہے، نہ اپنے اور ان کے گھر کے ماحول میں۔ اچھا تو یہ خزینہ بھی نہیں، یہ میری پھپھو کی بیٹی ہے اور پنڈی سے آئی ہے، لیکن یہ پنڈی کی ہو یا وہ جو پنڈ کی ہیں، مجھے تو سب بولنے چالنے اٹھنے بیٹھنے میں ایک سی لگتی ہیں۔ ہاں، میں گہری سانس بھر کے رہ گیا، یعنی خرابی ناروال میں نہیں جس سے میں لاشعوری طور پر اتنا چڑھتا رہتا تھا، خرابی شاید ہمارے وہاں کے ماحول میں ہے۔ اور امی جو اس خوش فہمی میں ہیں کہ لاہور کے کالج میں پڑھنے سے اور ہمارے گھر میں رہنے سے آنسر رضیہ کی کایا پلٹ جائے گی، تو امی کی اس خوش فہمی نے جلد یا بدیر غلط فہمی میں تبدیل ہو جانا ہے، کیونکہ جو فطرتاً ایسے ہوں ان کو کون بدل سکتا ہے، سب لڑکیاں ایک سی ہوتی ہیں۔ عثمان کے بے پرواہی سے نشر کیے تبصرے پہ میں نے اسے گھورا۔ کاش میں رضیہ اور خزینہ کو اس کے سامنے ایک ساتھ کھڑا کر سکتا، پھر اس سے پوچھتا، بتاؤ ہے کوئی ایک جیسی بات دونوں میں؟ شڑوں شرر شڑوں، یہ آوازیں اس تسلسل کے ساتھ آ رہی تھی کہ مجھے منہ میں رکھا روٹی کا پہلا لقمہ نگلنا مشکل ہو گیا تھا۔ ان بیہودہ آوازوں کو برداشت کرتے ہوئے میں مسلسل اسی ایک لقمے کو چبائے جا رہا تھا، اور وہ میرے سامنے بیٹھی پلیٹ منہ سے لگا کر شوربہ چسکے لینے کے انداز میں پیتے جا رہی تھی۔ شرر شو شڑوں، ہائے تائی جی بڑا سوادی شروا ہے، روٹی تو ساتھ میں لو بیٹا، خالی سالن معدے کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ امی نے میرے چہرے کے بگڑتے زاویوں پہ نظر ڈال کے کہا، اتنے سوادی پائے بنائے ہیں آپ نے کہ دل کر رہا ہے پورے ڈونگے کو منہ لگا لوں۔ اس قدر گرمی میں آپ نے پائے پکائے ہی کس لیے؟ میں جھنجھلا کے امی سے پوچھنے لگا۔ سردیوں میں اچھے لگتے ہیں، رضیہ نے فرمائش کی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس نامعقول فرمائش پہ اسے گھورتا، اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، گرمیوں میں چائے پیتے ہو نا، وہ گرم نہیں ہوتی،
پائے زیادہ گرم ہے۔ عجیب پھاڑ کھانے والا لہجہ تھا اس کا۔ دانت پیستے ہوئے میں شوربے میں روٹی کا لقمہ ڈبونے لگا۔ ٹھک 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 ٹھک، کھڑک کھڑک۔ اب یہ کوئی اور ہی آوازیں تھیں۔ میں نے نظر اٹھا کے سامنے دیکھا اور میرا دوسرا لقمہ بھی حلق میں پھنس کر رہ گیا۔ وہ ہڈی کو کبھی میز کبھی پلیٹ میں مار کے گودا نکال رہی تھی، کبھی دانتوں سے چبا رہی تھی تو کبھی چوس رہی تھی۔ پانی کے ایک بڑے سے گھونٹ کے ساتھ میں نے یہ دوسرا اور آخری نوالا پلیٹ تک پہنچایا اور خود اٹھ گیا۔ کھانا تو کھاؤ، امی نے آواز دی۔ مجھ سے اس آرکیسٹرا کے ساتھ کھانا نہیں کھایا جاتا۔ جاتے جاتے میں نے بغیر مڑ کے دیکھے جواب دیا۔ اگلے 15 منٹ میں عثمان کے گھر موجود تھا۔ اس کی ڈائننگ ٹیبل پہ عثمان، اس کی امی اور خزینہ کے ساتھ۔ عثمان نے تو مجھے دیکھتے ہی نعرہ بلند کیا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ ہماری ڈائننگ ٹیبل اتنی سونی سونی اجاڑ سی کیوں ہے؟ وہی آج اس پہ آپ جو رونق افروز نہیں ہوئے۔ ویسے یار، ہمارے گھر کے کھانے کی خوشبو کیا واقعی اتنی زوردار ہے کہ تم شہر کے کسی بھی کونے میں ہوتے ہو تم تک پہنچ جاتی ہے۔ اس نے ایک بار پھر خزینہ کے سامنے مجھے شرمندہ کرنا چاہا تھا۔ میں نے شرمندہ ہونے سے پہلے احتیاطاً ایک بار اس کی جانب دیکھا، مگر وہ بجائے اس فضول مذاق میں اس کا ساتھ دینے یا کم از کم مجھے ہنسنے کے، وہی اکثر نظر انداز کیے سنجیدگی سے کھانا کھا رہی تھی۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیار رضیہ یاد آ گئی۔ آنٹی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ عام پاکستانی کھانوں کے ساتھ ساتھ یہ مختلف طرح کے سلاد اور پاستا بھی اتنے اچھے پکا سکتی ہیں۔ کہاں بیٹا، ہمیں تو بس وہی ڈھنگ کا بنانا آتا ہے جو اپنی اماں سے سیکھا۔ اتنے سال کویت میں رہ کے بھی بس آلو گوشت، کوفتے اور دال چاول ہی بنائے، کیونکہ عثمان کے ابا کو صرف پاکستانی ذائقہ پسند ہے۔ یہ تو آج خزینہ کچن میں گھسی تھی تو اس نے میری پالک گوشت اور ماش کی دال کے ساتھ اپنی یہ ویرائٹی بھی تیار کر ڈالی۔ بہت اچھا پاستا بنایا ہے آپ نے، میں نے بہت سنبھل کے خاصے مناسب الفاظ میں اس کی تعریف کی۔ جواباً وہ بڑے باوقار انداز میں مسکرائی۔ کہاں کچھ نہیں تھا۔ کھانے کے دوران میں وقتاً فوقتاً ایک اچٹتی سے نظر اس پہ ڈالتا رہا۔ وہ یوں کھانا کھا رہی تھی جیسے کوئی فاختہ کچھ چک رہی ہو۔ خزینہ اب میرے حواسوں پہ سوار رہنے لگی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہر وقت اس کا موازنہ رضیہ سے کرنے لگا۔ جب رضیہ میرے سامنے میرا دل کلسا رہی ہوتی تب بھی، اور جب خزینہ میرے سامنے میرا دل تڑپا رہی ہوتی تب بھی۔ پھر مجھے لگا جیسے رضیہ سے اس کا موازنہ کر کے میں خزینہ کی توہین کر رہا ہوں۔ میں نے یہ مشغلہ بھی ترک کر دیا۔ اب میرا کام تھا ہر وقت خزینہ کے بارے میں سوچنا۔ وہ تقریباً 20-22 دن تک عثمان کے گھر رہنے کے بعد ہاسٹل شفٹ ہو چکی تھی، اور ان تمام دنوں میں روز ہی میرا اس سے سامنا ہوتا رہا۔ لیکن افسوس، میں اس سے دوستی یا بے تکلفی قائم کرنے میں ناکام رہا۔ اس میں ہاتھ میری کمزوری یا ہمت کی کمی کا نہیں تھا، اس کا روب حسن ہی اتنا تھا، اور کچھ وہ تھی بھی اتنی باوقار شائستہ سی کہ خواہ مخواہ اس سے بے تکلف ہوتے ہوئے ڈر ہی لگتا تھا۔ تمہارا نتیجہ کب آ رہا ہے؟ ابو کے سوال پہ میں نے ایک لمحہ رک کے غور کیا۔ کس بات کا نتیجہ؟ تمہارے امتحانات کا، اور رزلٹ یہی کوئی 1.5-2 ماہ تک، پھر سوچتے ہیں کچھ تمہاری شادی کا۔ وہ مطمئن ہو کر بولے، مگر میرا اطمینان غارت کر گئے۔ کون سے امتحانات؟ یونیورسٹی کے؟ ارے ہاں، یاد آیا، ان کا نتیجہ تو اس سال نکل ہی نہیں رہا۔ کیوں؟ کہیں پھنس گیا ہے؟ وہ گھورنے لگے۔ وہ دراصل میں اگلے 2-3 سالوں تک رزلٹ کو کہیں پھنسانے کا منصوبہ بنانے لگا۔ رضیہ بھی تب تک ایف اے تو کر ہی لے گی۔ جی جی بالکل کر لے گی، آئندہ 4-6 سالوں میں ضرور کر لے گی۔ تم اپنا منہ بند رکھو اور مجھے بولنے دو۔ ابو، جو اپنے آگے کسی دوسرے کو بولنے کا موقع کم ہی دیتے تھے، میری بار بار کی دخل اندازی پہ جھلا گئے اور ڈپٹ کر میرا منہ بند کر آیا۔ وہ امتحان دے کر ناروال جاتی ہے تو ہم بھی پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں تاریخ رکھنے۔ ابو، میں رضیہ سے شادی نہیں کروں گا۔ بہت ہمت کر کے میں نے یہ فکر ادا کیا تھا، مگر میرے اتنا کہنے پہ ابو کے چہرے کا رنگ جس تیزی سے بدلا، جس پھرتی سے کھڑے ہو کے وہ میری جانب لپکے، میرے ہاتھوں کے سارے طوطے، کبوتر اور کوے اڑ گئے۔ میں دیوار کے ساتھ جا لگا۔ میرا مطلب ہے، میں ایف اے پاس رضیہ سے شادی نہیں کروں گا، بی اے پاس رضیہ سے شادی کروں گا۔ آپ 2-3 سال اور ٹھہر جائیں، اسے بی اے تو کر لینے دیں۔ کیوں؟ بی اے پاس بہو دال کو زیادہ اچھا تڑکا لگاتی ہے۔ تمہاری امی نے 10 جماعتیں بھی نہیں پڑھی، مگر کیا زبردست دال پکاتی ہیں، اور دال تو پکاتی تھی میری امی جی بیشتن، جو الف کا بے نہیں پڑھتی تھی۔ ان کی دال کو جب تڑکا لگتا تو سارے ناروال میں دھومیں مچتی۔ خیر، دھومیں تو میں نے بھی اپنے زمانے میں بڑی مچائی تھیں۔ دھوم مچا دے، دھوم مچا دے، دھوم 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 دھوم۔ اوئے وہ والی دھوم نہیں، میں کیا کوئی میراثی تھا؟ انہوں نے ماضی سے حال میں آتے ہوئے مجھے گرکا اور یہ فریضہ ادا کرنے کے بعد دوبارہ ماضی میں تشریف لے گئے۔ فضلو میراثی بڑے کمال کا میراثی تھا ہمارے گاؤں کا۔ ایسا رونق میلہ لگاتا تھا، ایسا شغلی تھا کہ کیا بتاؤں۔ شادی و بیاہ پہ اس کے بغیر رونق ذرا نہیں لگتی تھی۔ ایسی ایسی جگت، ایسی ایسی پپتی، اونچی سی اونچی پگڑی والے کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ اور کیا کیا خوبیاں تھیں حضرت میں نے بڑی عقیدت و احترام سے دریافت کیا۔ ویسے تو مجھے ان کی اس عادت سے سخت چڑ تھی جو وہ بیٹھے بیٹھے حال سے ماضی اور پھر مستقبل میں چھلانگیں مارتے پھرتے تھے، ایک بات کو چھوڑ کر دوسری پکڑ لیتے۔ مگر آج انہوں نے میری اور رضیہ کی شادی والی بات سے اچانک جو فضلو میراثی والا اسٹیشن پکڑا تو میں جھوم جھوم آ گیا۔
دل چاہ رہا تھا وہ آگے اور آگے آگے ہی آگے بڑھتے جائیں۔ مجھے فضلو انکل کے بارے میں تفصیل سے سب کچھ بتائیں۔ کون سا فضلو انکل؟ الو کے پٹھے میراثی کو انکل بناتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ رشتوں کا ادب لحاظ ہی بھول گئے ہو؟ کوئی انکل وکل نہیں ہے تمہارا؟ ہاں چاچے ضرور، اللہ رکھے، انور عزیز، اور اب تو تمہارا ایک ہی چاچا ہوگا۔ وہ کیوں؟ دوسرے چچا کیوں لاتعلقی اختیار کرنے لگے ہیں مجھ سے؟ وہ اب تمہارا سسر بننے جا رہا ہے۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ وہ دوبارہ رضیہ کے اسٹیشن پہ آ چکے تھے۔ سسر صرف سسر ہوتا ہے، نہ چاچا نہ ماما۔ میرا اپنا سسر میرا سگا ماما تھا، مگر میں نے شادی کے بعد اسے صرف اور صرف ماما سمجھا۔ داماد کی عزت اسی میں ہے کہ وہ داماد بن کے رہے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اچانک وہ شکر ادا کرنے کے لیے ہاتھ بلند کرنے لگے۔ شکر ہے کہ میرا کوئی داماد نہیں۔ ویسے تو مجھے بیٹی کی ہمیشہ بڑی خواہش رہی ہے، مگر سوچتا ہوں اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ سسر بننا بڑے دل گردے کا کام ہے، مجھے وارے نہیں کھاتا نہ بھئی کھاتا۔ سے یاد آیا ابو جی، میں نے تو ابھی تک دوپہر کا کھانا ہی نہیں کھایا۔ میں فوراً اٹھا اور دروازے سے باہر بھاگا۔ یہ تم نے اب کون سا نیا راگ الاپنا شروع کر دیا ہے؟ امی نے موقع پاتے ہی مجھے گھیرا۔ میں کیوں الاپوں گا راگ شاگ؟ میں کیا ابو کے گاؤں کا المشہور فضل میراثی ہوں؟ تمہیں فضلو میراثی کے بارے میں بھی پتہ ہے؟ امی نے اچنبھے کا اظہار کیا۔ ابو جی کی مہربانیوں کے طفیل میں نہ صرف فضلو میراثی کے اہل خانہ سے بلکہ ناروال کے آس پاس کے 10 دیہاتوں میں رہنے والے میراثیوں کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ بس یہی تو رونا ہے تمہارے باپ کا، کام کی بات کرنی نہیں اور ادھر ادھر کے قصے سنا ڈالنے ہیں۔ لیکن تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے، سیدھی طرح بتاؤ یہ بی اے والا چکر کیوں چلایا ہے؟ وہ دراصل میں نے گلا صاف کیا، میں شادی چاہتا تھا کہ رضیہ یعنی جس سے بھی میری شادی ہونا وہ کم از کم گریجویٹ ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ امی پلیز کم از کم آپ یہ مت کہیے گا کہ میٹرک پاس لڑکی کے لگائے تڑکے اور گریجویٹ لڑکی کے لگائے تڑکے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میں کسی ایسی لڑکی کے ساتھ تو شاید گزارا کر لوں جسے سرے سے دال میں تڑکا لگانا ہی نہ آتا ہو، مگر ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا جس سے میرے خیالات نہ ملتے ہوں۔ مگر خیالات ملنے کے لیے بی اے پاس کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ بدستور مصر تھیں۔ تم بات سمجھنے کی کوشش کرو، رضیہ سے بی اے 4-5 سال تک نہیں ہونے والا۔ کوئی بات نہیں، میں نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا۔ مجھے بھی کوئی جلدی نہیں، وہ آرام سے کرتی رہے، بے شک 10 سال لگا لے۔ اس کے باپ کا راج ہے جو وہ 10 سال لگا لے۔ امی جلال میں آ گئیں۔ میں اسی سال کے آخر تک تمہاری شادی کرا کے رہوں گی۔ اور یہ بات میں جانتا تھا، وہ اپنی اکلوتی اولاد اور وہ بھی بڑھاپے کی اکلوتی اولاد کے سر پہ سہرا باندھنے کے لیے اس کے بڑھاپے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی عمر کی خواتین اب تک نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں کھلانے کے سارے چاؤ بھی پورے کر چکی تھیں، اسی لیے میں نے 10 سال تک انتظار کرنے والی بات کہہ کر انہیں خبردار کیا تھا۔ شادی کے بعد وہ بے شک 10 سال لگا کے بی اے کرے یا 15 سال لگا کر۔ امی، میں نے احتجاج کرنا چاہا۔ بس میں نے طے کر لیا ہے، ہم دونوں پوتے کا منہ دیکھ کر اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس سال کے آخر تک میری شادی کروانے سے اگلے سال کے آخر تک آپ لازماً اپنے پوتے کا منہ دیکھ لیں گی؟ ہمیں تو اللہ کے کرم سے پوری امید ہے، مگر تم اتنے بے یقین کیوں ہو؟ امی نے ایسے اچنبھے انداز میں پوچھا کہ میں بلبلا اٹھا۔ خفت کے مارے کتنی دیر تک تو نہ نظریں اٹھا سکا نہ کوئی جواب بن پڑا۔ وہ دراصل میرا مطلب تھا ایسی مرادیں پوری ہونے میں بھی کئی سال لگ جاتے ہیں، قدرت کا کوئی پتہ تھوڑی ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، بے شک 10 سال لگ جائیں۔ وہ میری بات میرے ہی منہ میں مار کے چلی گئیں۔ آپ میرے پاس ہونے کی خوشی میں مجھے کیا تحفہ دو گے؟ پہلے تم پاس تو ہو جاؤ۔ اس کے بیعت لاڈ سے کیے سوال کے جواب میں نے خاصی رکھائی سے کہا، جس کا اس پہ خاص اثر نہ نظر آیا۔ میں تو سونے کی چین لوں گی، اور میں چین کا سانس۔ وہ کیوں؟ ایف اے کا مارکا سر کر لینے کے بعد تم اللہ اللہ کر کے اپنے گھر تو سدھارو گی نا، پھر یہ گھر دوبارہ مجھے اپنا گھر لگنے لگے گا۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ زیادہ خوش ہو کر پاٹنے پھٹنے کی ضرورت نہیں۔ رزلٹ آنے کے بعد مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں لانے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ تائی جی تو ابھی سے بری کے جوڑوں کے لیے میری صلاح لے رہی ہیں۔ کیا صلاح لے رہی ہیں؟ میں چوکنا ہوا۔ یہی کہ جوڑے کتنے ہونے چاہیے، کیسے ہونے چاہیے، بھاری کتنے اور سادے کتنے؟ اور تمہاری خوش فہمی کہ تم اسے اپنے اوپر لے گئیں۔ ہو سکتا ہے وہ میری بری کے لیے تم سے رائے لے رہی ہوں، مگر یہ بری تمہارے لیے ہی تیار ہو رہی ہے۔ اس کا یقین مت کرنا، امی آج کل میرے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں۔ میں نے پوری کوشش کی اسے ورگلانے کی، امی سے متنفر کرنے کی اور دل برداشتہ کرنے کی، مگر وہ لاپرواہی سے ہاتھ ہلا کے کہنے لگی، اور آپ کی خوش فہمی کہ آپ تائی جی کی اس لڑکیاں ڈھونڈنے والی بات کو اپنے اوپر لے گئے، حالانکہ وہ تو گھر کے کام کاج کے لیے کوئی ڈھنگ کی چھوکری ڈھونڈ رہی ہیں۔ میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ زیتون اس گھر میں رہے گی تو میں نہ آؤں گی۔ اب ظاہر ہے انہیں ہونے والی بہو کی بات مانی ہے، نہ کہ نوکرانی کا لحاظ کرنا ہے۔ اس زیتون گالی کو تو میں بتا دوں گی کہ مجھ سے متھا لگانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس نے اس روانی سے میرے سامنے گالی بکی کہ میں دم بخود رہ گیا۔ کسی عورت کی زبان سے اس قسم کی گالی سننے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ اس سے پہلے بھی اس کی زبان کے جوہر بہت بار دیکھے تھے، مگر ایسی گالی! رضیہ سلطانہ، تم سے شادی تو میں مر کے بھی نہ کروں۔ میں نے بھی قسم کھا لی۔
عثمان سے پتہ چلا کہ اس کی امی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے خزینہ آج کل ہاسٹل سے ان کے ہاں آئی ہوئی ہے۔ یہ ایک زبردست موقع تھا امی کو اس سے ملوانے کا، مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میں خزینہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کرنے کے بعد انہیں اس سے ملواؤں گا تو وہ شاید مسرت سے ملنے سے ہی انکار کر دیں، اور اگر ملیں بھی تو تعصب کی اینک لگا کر۔ اس لیے میں نے آنٹی یعنی عثمان کی امی کی عیادت کے لیے انہیں تیار کرنا چاہا۔ تم ہو تو آتے ہو روزانہ، میں جا کے کون سی زمانے سے انوکھی تیمارداری کراؤں گی۔ وہ پتہ نہیں کیوں الیکسی دکھا رہی تھی، ورنہ ایسے کاموں میں ہمیشہ آگے آگے رہتی تھی۔ میری بات اور ہے، آپ کی بات اور۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتی ہیں کیونکہ میں ان کے بیٹے کا دوست ہوں۔ آپ کو ان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے کیونکہ وہ آپ کے بیٹے کے دوست کی امی ہیں۔ زیادہ سبق مت پڑھاؤ، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ میرے اپنے گھٹنوں میں اتنا درد ہے، چلنے پھرنے سے عاجز ہوں۔ میں پیدل نہیں گاڑی لے کر جا رہا ہوں۔ ان کے اتنا حجت کرنے پہ میں چھڑ گیا، اندر ہی اندر ڈر بھی گیا کہ کہیں انہیں معاملے کی بھنک تو نہیں پڑ گئی جو آناکانی کر رہی ہیں۔ ابھی وہ رضیہ لینے آ جائے تو سب درد بلا کے چل پڑیں گی۔ آپ انارکلی اور اچرا بازار میں بڑبڑایا۔ آخر کار سو احسان در کہ وہ میرے ساتھ عثمان کے ہاں پہنچی۔ سارے راستے میں دل ہی دل میں دعائیں کرتا رہا کہ خزینہ ایسے ان کے دل کو چھوئے کہ رضیہ چیخیں مارتی نکل جائے۔ یہ کون بچی ہے تمہاری بہن؟ خزینہ کو دور سے ہی دیکھ کے انہوں نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ میرے دل نے زور سے دھڑک کر شور مچایا۔ بہن ہی سمجھ لے، پھپھو کی بیٹی ہے، عثمان نے تعارف کرایا۔ خزینہ اپنی عادت کے مطابق بڑے کرینے اور صباؤ سے ان سے ملی، پھر آنٹی کو پرہیزی کھانے بھی ان کے سامنے بڑے اصرار سے کھلایا، دوا دی، پیروں پہ مالش کی۔ اس دوران وہ امی سے چھوٹی چھوٹی عام گھریلو سی باتیں کرتی ہوئی مجھے پہلے سے الگ بھی لگی اور کئی زیادہ اچھی بھی۔ آپ کی تو خاصی دوستی ہو گئی ایک ہی گھنٹے میں۔ واپسی پہ میں نے ان کے خیالات ٹٹولنا چاہے۔ ہاں اچھی خاتون ہے، ہماری عادتیں بھی بہت ملتی جلتی ہیں اور بیماریاں بھی، ان کو بھی جوڑوں کی تکلیف۔ میں خزینہ کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں وہ کچھ عجیب سی لڑکی ہے، بالکل ٹھوس۔ کیا؟ میرے پاؤں بریک پہ جا پڑے۔ گاڑی ایک دھچکے کے ساتھ جا رکی۔ تمہاری گاڑی کیوں ٹھوس ہو گئی؟ خزینہ آپ کو عجیب سی لگتی ہے؟ اور دوسرا لفظ ادا کرنے کی مجھے جرأت نہ ہوئی، جیسے خزینہ کی بے عزتی ہونے کا احتمال ہو۔ ہاں تو اور کیا، لڑکیوں والی کوئی بات ہی نہیں اس میں، نہ ہنسنا نہ بولنا، عجیب پکی سی شکل ہے اور پکی پکی باتیں، بوڑھی روح۔ وہ بہت اچھی باتیں کرتی ہے۔ اچھا تو تم اس کی باتیں سنے یہاں گھسے رہتے ہو؟ امی نے اس بری طرح گھورا کہ میں گڑبڑا کے رہ گیا۔ وہ یہاں کب ہوتی ہے؟ وہ تو ہاسٹل میں رہتی ہے، اور آپ کی اس لاڈو رانی رضیہ کی طرح اندھا کانا نہیں رہتی کہ 2 دن ہاسٹل میں اور 4 دن کسی اور کا خون جلانے اس کے ہاں۔ اب رضیہ کا یہاں کیا ذکر؟ وہ پکی پکی مشکوک ہو گئی تھی۔ میں نے مزید بات آگے بڑھانے کی بجائے چپ چاپ ڈرائیونگ کرنے میں ہی اپنی بہتری جانی، مگر وہ بھی میری ماں تھی۔ باقی کا سارا راستہ وہ چپ چاپ کچھ سوچتی رہی اور میرا دل ہلتا رہا۔ کہاں جا رہے ہو؟ مجھے پیچھے سے ان کی آواز آئی تو ٹھٹک کر رک گیا۔ عثمان کے ہاں۔ ان کے سوال پہ حیران ہوتے ہوئے میں نے کہا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں سوائے عثمان کے اور نہ کسی سے ملتا ہوں نہ کسی کے گھر جاتا ہوں۔ امتحان ہو چکے، اب کون سی پڑھائیاں کرنے جاتے ہو؟ بس ایسے ہی گپ شپ کے لیے۔ رضیہ کل سے آئی ہوئی ہے، اس سے کر لو گپ شپ۔ میں ڈنک کھا کر بتکا۔ پہلی بار انہوں نے اس قسم کا مشورہ دیا تھا، ورنہ وہ خاصے پرانے خیالات کی خاتون تھیں۔ رضیہ سے میری بیزاری پہ مجھے ٹوکا ضرور کرتی، مگر کبھی بھی دوستی پیدا کرنے پہ زور نہیں دیا تھا۔ میں اسے غنیمت جانتا تھا۔ پھر اب یہ مشورہ؟ کھڑے کھڑے چلانگی کیوں مار رہے ہو؟ کیوں؟ رضیہ سے گپ شپ کرتے ہوئے تمہیں حیا آتی ہے؟ اچھے خاصے طنزیہ اور جلے انداز میں پوچھا گیا۔ میں نے بھی اتنے ہی جلے ہوئے انداز میں جواب دیا، جیسی باتیں وہ کرتی ہے حیا ہی آتی ہے۔ فضول باتیں مت کرو۔ وہ پکی صورت والی کون سا تمہیں درس دیتی ہوگی جس کی باتیں سننے بھاگ رہے ہو وہاں؟ حد کرتی امی، میں کسیا گیا۔ وہ وہاں کہاں، اتفاقاً آئی ہوئی تھی اس دن۔ میں تو یوں ہی بس ایسے ہی ٹائم پاس کرنے۔ اتنا ٹائم ہے تو ہمیں دو نا، میرے تو گھٹنے سخت درد کر رہے ہیں۔ تم رضیہ کو ذرا لیبارٹری تک لے جاؤ، اسے کچھ شاپنگ کرنا ہے۔ امی میں نے لاکھ ہاتھ پیر مارے، سر بھی پٹکا، مگر انہوں نے رضیہ کو میرے سر پہ سوار کرا کے ہی دم لیا۔ بیٹھو۔ پھاڑ کھانے والے انداز میں نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا، جو شاپنگ پہ جانے کے لیے یوں تیار ہوئی تھی جیسے کسی فنکشن میں جا رہی ہو۔ میں گاڑی میں نہیں جاؤں گی۔ پھر رکشہ رکواؤں؟ نہیں، میں تمہارے ساتھ موٹر سائیکل پہ جاؤں گی۔ موٹر بائک؟ نہیں، ڈبل سواری پر پابندی ہے، پکڑے جائیں گے۔ میں نے بہانہ بنایا۔ مجھے الو نہ بناؤ، ڈبل سواری پہ پابندی ہوگی مگر لیڈیز پہ نہیں ہے۔ بائک میں پیٹرول نہیں ہے، پاس ہی تو پیٹرول پمپ ہے، تھوڑا سا پیدل چلتے ہیں، ڈلوا لیتے ہیں۔ دیکھو رضیہ سلطانہ، تمہیں میرے ساتھ جانا ہے تو چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ورنہ… میں مڑنے لگا تو وہ فوراً اندر بیٹھ گئی۔ لاتوں کی بھوت باتوں سے نہیں دھمکیوں سے مانتے ہیں۔ بڑبڑاتے ہوئے میں نے گاڑی سٹارٹ کی۔ مارکیٹ جانے کے بعد رضیہ سلطانہ نے اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا۔ پہلے تو پارکنگ میں اترتے ہی ایک سنگھاڑے بیچنے والے کو روک لیا۔ انکل سنگھاڑے کا ریٹ کیا ہے؟ میں نے چونک کے دیکھا۔ ایک تو پہلی بار اسے اتنی تمیز سے کسی سے بات کرتے سنا تھا، اور دوسرا یہ کہ جس لڑکے کو وہ انکل کہہ کر ادب سے مخاطب کر رہی تھی وہ بمشکل 22-23 سال کا ہوگا۔ لفظ انکل سن کر اس کے ماتھے پہ سلوٹیں پڑ گئی۔ 18 روپے پاؤ خالہ جی۔
دور فٹے منہ، ساری شکستگی رفو چکر ہو گئی۔ یہ کوئی چیز ہے کھانے والی؟ آگے نکلو۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی تماشا لگاتی، میں نے اسے آگے کی جانب دھکیلا۔ ہائے شکرقندی! وہ ایک خونچے والے پہ ریشہ ختمی ہو گئی۔ ست شکر کہ انکل 60-65 سال کے قریب تھا۔ دھوتی کے اوپر میلی سی بنیان، ٹوٹا چشمہ جس کے ایک جانب دھاگا باندھ کے دھندلی آنکھ پہ اٹکا رکھا تھا۔ بھائی جان، شکرقندی کس طرح دے رہے ہیں؟ ابال کے مسالہ ڈال کے کھٹا نچوڑ کے کاغذ پہ رکھے۔ بھابے نے تفصیلاً سارا عمل دہرایا۔ ہائے ہائے، میرا مطلب ہے کس طرح؟ ریٹ کیا ہے؟ کتنے کی دے رہے ہو بابا جی؟ بابا جی کے دماغ میں لفظ ریٹ شاید اٹک گیا تھا، اس لیے میں نے سلیس زبان میں سمجھایا، جتنے کی لینے والے کی اوقات ہے۔ عجیب بابا اکھڑ بابا ہے۔ ہائے بھائی جان، کتنے روڈ ہیں آپ! رضیہ نے لاڈ سے گلہ کیا اور میں منہ کھول کے اسے دیکھنے لگا۔ جیسے اس کی زبان تھی، اس لحاظ سے تو اسے کتنے لعنتی ہو تم کہنا چاہیے تھا۔ یہ انگلش کا بخار اسے نہ جانے کیوں چڑھ گیا تھا۔ اچھا 10 روپے کی دے دیں اور ذرا اسپائسی دینا۔ وہ تو نہیں ہے کڑیے، میں صرف شکرقندی بیچتا ہوں۔ یہ وہی مانگ رہی ہے، مسالہ ذرا زیادہ ڈالنا۔ یہ لبرٹی ہے، یہاں کے دکانداروں سے اسی طرح بات کرنی پڑتی ہے، من کر کے۔ بعد میں چلتے چلتے شکرقندی کھاتے ہوئے اس نے وضاحت کی اور میری حیرانی دور کی۔ مصیبت! ایک تو جوتیاں بس ادھر ہی اچھی ملتی ہیں، ورنہ میں تھوکوں بھی نہ لبرٹی پہ۔ اپنا اچھا زندہ باد! بندہ 600 کی چیز آرام سے 150 کی کرا لیتا ہے، اور انکل شنکل بھی نہیں کہنا پڑتا۔ تمہیں شاید کچھ خریدنا تھا، میں نے اکتا کے یاد دلایا۔ ہائی مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ یہ کھا تو رہی ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی برگر شرگر کھائیں۔ کھاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں نے منہ پھیر لیا۔ دفعہ میں کیوں اکیلی کھاؤں؟ اکیلی تو نہیں آئی۔ میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اچانک میری نظر سامنے ایک جویلری کے اسٹال پہ کھڑی خزینہ پہ پڑی۔ اس وقت مجھے اپنے ساتھ رضیہ کا ہونا کہیں زیادہ برا لگا۔ بس نہ چل رہا تھا با کہ اس سے ملنے جاؤں۔ پھر میری نظر عثمان پہ گئی، جو ذرا فاصلے پہ بیزار شکل لیے کھڑا تھا۔ عثمان، وہ میرا دوست، تم یہی رہو، میں اس سے مل کے آیا۔ میں کوئی نہیں اکیلی۔ وہ کندھے اور سر زور زور سے انکار میں ہلانے لگی اور میرے پیچھے پیچھے ہی چلی آئی۔ ارے یار تم کہاں؟ میں نے عثمان کے شانے پہ دب لگا کے اسے اپنی جانب متوجہ کیا اور پھر خزینہ کو دیکھ کے چونکنے کی زبردست اداکاری کی۔ اوہ، تم خزینہ صاحبہ کے ساتھ آئے تھے؟ جی نہیں، میں ان کے ساتھ آئی ہوں، اس نے مسکرا کے تصدیق کی۔ اور تم؟ وہ سوالیہ انداز میں میرے پیچھے کھڑی رضیہ کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ میں رضیہ کا تعارف کرانے کے لیے مناسب الفاظ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ خود پھٹ پڑی۔ میں رضیہ ہوں جی، رضیہ ملک، مگر یہ مجھے پیار سے رضیہ سلطانہ کہتے ہیں۔ کاش میں اسی وقت اسے بتا سکتا کہ میں رضیہ سلطانہ سے پیار سے کہتا ہوں، یا میں ان کی کزن بھی ہوں، دوست بھی ہوں، اور بھی بہت کچھ ہوں۔ اپنے مزاج کے چھچورے پن کا مظاہرہ وہ خوب لہرا لہرا کے کر رہی تھی۔ بہت کچھ، مثلاً یہ وضاحت خزینہ نے طلب کی اور میں نے خود کو اس وقت کے لیے کوسا جب میں اسے بلا کے ساتھ ہونے کے باوجود ان دونوں کے پاس چلا آیا تھا۔ مثلاً منگیتر، آخر اس نے شوشہ چھوڑ ہی دیا۔ عثمان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بہت سویٹ ہے آپ کی فیونسی، خزینہ مسکرا کے مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میں جواباً مسکرا بھی نہ سکا۔ ان سے کیا کہہ رہی ہیں؟ انہیں میٹھا منع ہے۔ اس نے خاصی بلند سرگوشی کی اور میں نے اسے یہاں سے لے جانا ہی بہتر جانا۔ کیا بتاؤں امی، کتنا شرمندہ کیا اس نے۔ میں امی سے شکایت کر رہا تھا کہ وہ چلی آئی۔ ہائے کیا بتاؤں، کتنی شرم آئی مجھے۔ پہلے تم دونوں طے کر لو کہ شرمندہ کون ہوا تھا اور شرم کس سے زیادہ آئی تھی۔ امی نے کہا، ان کا وہ دوست نہیں ہے عثمان جس کے گھر بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں؟ وہ بازار میں اپنی سہیلی کے ساتھ پھر رہا تھا۔ سہیلی؟ ہاں تائی جی، وہی گرل فرینڈ۔ بکواس، وہ اس کی کزن تھی۔ امی یہ خزینہ کی بات کر رہی ہے، تو کیا کزن گرل فرینڈ نہیں ہو سکتی؟ پھر وہ اس کے ساتھ بازار کیا کرنے آیا تھا؟ وہ جرا کرنے لگی۔ میں بھی تو تمہارے ساتھ بازار گیا تھا، جس طرح آپ بوتھا بنا کے پھر رہے تھے۔ وہ نہیں پھر رہا تھا، اس کی تو باتیں چلی ہوئی تھی۔ میری بھی یہ حالت ہو سکتی تھی اگر خزینہ اس کی بجائے میرے ساتھ ہوتی، اور بوتھا اس کا میرے سے بھی برا بن سکتا تھا اگر تم اس کے ساتھ ہوتی۔ امی سامنے تیسری یہ بات میں نے دل ہی دل میں کہی۔ پتہ ہے تائی جی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے تھے، شوخے کہیں کے۔ اچھا اس دن تو کہہ رہا تھا بہن ہی سمجھنے آنٹی۔ امی نے تعجب کا اظہار کیا۔ تو آپ کو سمجھنے کو کہہ رہا تھا نا، خود تو نہیں سمجھتا۔ آپ کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اتنی دیر شاپنگ کرائی، سے باپ کے حق حلال کی کمائی ساری کی ساری اس لڑکی پہ لٹا دی۔ تمہیں الہام ہوا تھا کہ وہ ساری شاپنگ اسے عثمان نے کرائی تھی؟ میں زچ ہوا تھا اس کی لغو باتوں سے۔ تو اور کس نے کرانی تھی؟ اس کی شکل تھی دمڑی خرچنے والی، ساری میری جیسی نہیں ہوتی تائی جی۔ میں نے تو شکرقندی بھی اپنے 10 روپے خرچ کر کے کھائی تھی۔ تم بچی کو کچھ کھلا پلا کے بھی نہیں لائے۔ لو، ان کے تو ہوش اڑ گئے تھے اپنے دوست اور اس کی سہیلی دیکھ کے، بھاگے چلے گئے، حالانکہ دونوں کی شکل سے صاف لگ رہا تھا کہ انہیں ہمارا بیچ میں آنا پسند نہیں آیا۔ ہاں وہی عیش ہو رہے تھے، سیر سپاٹے ہو رہے تھے۔ امی نے کچھ سوچا پھر مجھے مخاطب کیا۔ کل شام ذرا مجھے اپنے دوست کے ہاں تو لے جانا۔ وہ کس لیے؟ میں حیران ہوا۔ ذرا ان کی والدہ سے ملاقات کرنا تھی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے روکنا چاہا، مجھے کسی خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ تو کیا صرف بیمار ہوں؟
تبھی ان سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے، عام دنوں میں پردہ کرتی ہیں۔ مجھے ملنا ہے، کل ہر حال میں لے کر چلو۔ وہ بچی نظر نہیں آ رہی خزینہ؟ امی نے وہاں جاتے ہی ادھر ادھر نظریں دوڑا کے کہا۔ میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا کہ وہ خدائی فوجدار بن کے عثمان اور خزینہ کے مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کا قصہ بیان کرنے آئی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے آنٹی کو لگے ہاتھوں عثمان کو نکیل ڈال کر قابو میں رکھنے اور خزینہ سے بچانے کا مشورہ بھی دے ڈالیں، کیونکہ رضیہ نے اپنی فضول گوئی کی وجہ سے کچھ ایسی صورتحال کا نقشہ کھینچا تھا۔ وہ تو واپس ہاسٹل چلی گئی۔ بڑا سکھ تھا ان 4-5 دنوں میں اس کی وجہ سے۔ بہت خدمت کی اس نے۔ ہاں، اچھی خدمت گزار سعادت مند بچی ہے۔ امی کی زبانی تعریف سن کے میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ شکل و صورت کی بھی پیاری ہے اور سوگر بھی لگتی ہے۔ ایسی لڑکیوں کے لیے تو رشتے ٹپا ٹپ برستے ہیں۔ اس کی بھی کہیں منگنی وغیرہ تو ہو چکی ہوگی؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ امی کھلسی اٹھیں۔ اسے پہلی نظر میں دیکھ کے مجھے یہ خیال آیا تھا کہ ایسی بہو نصیب والوں کو ملتی ہے، اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ گھر جہاں وہ دلہن بن کے جائے گی۔ میری وہ حالت تھی کہ نہ زندوں میں تھا نہ مردوں میں۔ دم سادے امی کے اگلے جملوں کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ خوش نصیب آپ ہی تو ہو سکتی ہیں۔ کاش یہ الفاظ آنٹی نے ادا کیے ہوتے اور امی سوچ میں پڑ جاتی، پھر چونک کے کہتی، یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ آپ کے منہ میں گھی شکر۔ مگر صد افسوس یہ زرعی خیال امی نے پیش کیا تھا، جسے سن کر یہ جان افزا بات آنٹی نے کہی تھی۔ امی اٹھے، گھر چلیں۔ بہت ضبط کر کے میں نے کہا، ان سے کیا بعید عثمان اور خزینہ کی شادی کی تاریخ مقرر کر کے اٹھیں۔ ہاں چلو۔ وہ بڑی مسرور، بڑی مطمئن، بڑی شاد سی اٹھیں۔ چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے جو کرنے کی ٹھان کر آئی تھی وہ کر کے رہیں۔ سارے راستے میں نے منہ پھلا کے اپنی ناراضی کا اظہار کرنا چاہا، مگر وہ جان کے بھی انجان بنی رہیں۔ تم نے یہ کام کب سے شروع کیا ہے؟ اگلے دن میں عثمان کے ہاتھ چڑھ گیا۔ کیا پھونک گئے ہو تم میری امی کے کانوں میں؟ میں نے نہیں، میری امی نے کیا ہے۔ میں روحانسا ہو گیا۔ میں تو اس کے شانے پہ سر رکھ کے رونے اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے آیا تھا، وہ الٹا مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ مگر یہ خیال ان کے دل میں آیا کیسے؟ یقیناً تمہاری وجہ سے ہی۔ میں نظریں چرا گیا۔ کسی حد تک یہ بات درست تھی۔ امی کی بلا سے چاہے عثمان اور خزینہ ساری عمر کنوارے رہتے، لیکن وہ میری جانب سے کھٹک گئی تھی، اور اپنی دانست میں انہوں نے اس سارے قصے کو بڑی ذہانت اور خوش اسلوبی سے نپٹایا تھا۔ میرا بس چلتا تو میں امی کو کبھی یہ نہ کرنے دیتا۔ میرا یقین کرو، اس تخریب کارروائیوں میں میرا قطعی کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ او ہو، تم تو رونے بیٹھ گئے ہو۔ میرے رندے گلے کے ساتھ کیا جذباتی مکالموں کا اس پہ خاطر خواہ اثر ہوا؟ ایسا کوئی قہر بھی نہیں ٹوٹ پڑا۔ ہاں بس کچھ اچانک اور غیر متوقع سی بات لگی تھی امی کی۔ تم کیوں پریشان اور پریشان ہوتے ہو؟ کیا مطلب؟ تم سیریس ہو گئے؟ پتہ نہیں، اگر امی ہو گئی تو ہو جاؤں گا۔ اس نے شانے اچکائے۔ کیسے ہو جاؤ گے؟ تمہاری اپنی بھی کوئی پسند ہے، اپنی بھی کوئی مرضی ہے، یہی تو مصیبت ہے۔ نہ میری اپنی کوئی پسند ہے نہ مرضی، تو کرو پسند۔ یونیورسٹی بھری پڑی ہے حسین شہروں سے۔ میں نے ورگلانا چاہا، میں تمہیں ایسا نظر باز لگتا ہوں؟ ویسے یار، یہ مائیں کس لیے ہوتی ہیں؟ اگر وہی ہمارے لیے ٹھیک ٹھاک قسم کی لڑکی چن لیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر ادھر منہ ماری کر کے جوتے کھانے کا رزق اٹھانے کی؟ ہم مگر ٹھیک ٹھاک قسم کی، میرا خیال ہے خزینہ۔ میں اسے نہ ٹھیک کہتے کہتے رک گیا۔ دو خوبصورت سائر آنکھیں بڑے شکوہ کناں انداز میں اٹھی تھی۔ خزینہ کیا؟ وہ تمہارے ساتھ میچ نہیں کرتی؟ میں نے فوراً بات بنائی اور دل ہی دل میں بھڑاس نکالی۔ ابے الو، کہاں تو کہاں وہ، کہاں تیری ڈھیلی ڈالی لٹکی شخصیت، کہاں اس کی سحر انگیز جادو اثر شخصیت؟ نہیں یار، میں 6 فٹ کا، وہ 5 فٹ 7 انچ کی، میچ کیسے نہیں کرتی؟ عادتیں میری جان، عادتیں ملتی جلتی نہ ہوں تو ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پاتی، ذہنی ہم آہنگی نہ ہو تو محبت قائم نہیں ہوتی، اور محبت نہ ہو تو شادی کامیاب نہیں ہوتی، شادی کامیاب نہ ہو تو… چپ کرو، خدا کا واسطہ ہے چپ کرو۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ میں تمہاری آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نہیں، تم میرے کان بند کر رہے ہو۔ وہ کان میں انگلی ڈال کر ہلانے لگا۔ خزینہ اچھی لڑکی ہے، میں مانتا ہوں، مگر تمہارے لیے صرف اچھی نہیں، بہت اچھی، بلکہ سب سے اچھی لڑکی ہونی چاہیے۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہارے دل میں میرے لیے اتنی ممتا ہے۔ ممتا خاک نہیں ہے، ترس آ رہا ہے یہ سوچ کر کہ اگر تمہارا نصیب خزینہ سے پھوٹ گیا تو تمہارا کیا بنے گا؟ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ مجھ میں خامیاں کیا کیا ہیں؟ ایک آواز آئی اور میں بغیر مڑ کے دیکھے کسی ریکارڈر کی طرح بجنا شروع ہو گیا۔ بے حد تسلط پسند، خود پسند، مغرور، سست، سڑیل، فضول خرچ اور آدم بیزار۔ بہت کم وقت میں آپ میرے متعلق بہت کچھ جان گئے۔ اس بار اس آواز میں طنز کے ساتھ ساتھ دکھ کی ہلکی سی لرزش بھی تھی۔ عثمان کے چہرے کے تاثرات نے میرے جوش بیان کو ذرا کم کیا۔ میں نے رک کے ذرا غور کیا۔ وہ تو لبز یہ گمسم کیفیت میں سامنے کھڑا تھا، پھر یہ آواز، اور ہاں یہ آواز اتنی سریلی، اتنی پیاری۔ میں نے مڑ کے دیکھا، خزینہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ عثمان، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ کوئی شخص تمہارے سامنے میرے بارے میں اس قسم کی باتیں کرے گا اور تم چپ چاپ سن لو گے۔ آخر میں تمہاری پھوپھی زاد ہوں۔ خزینہ، میں… عثمان نے کچھ کہنا چاہا،
تم سے شادی تو میں ویسے بھی نہ کرتی، اور یوں اپنے بارے میں وضاحت پیش کرنے کا مطلب بھی یہ نہیں کہ میں خود کو تمہارے قابل ثابت کر سکوں، مگر مجھے یہ حق ہے کہ میں اپنے اوپر لگے ایسے الزامات صاف کر سکوں۔ مسٹر، میں نہ خود پسند ہوں، نہ تسلط پسند، نہ مغرور ہوں، نہ سست۔ اگر ہوتی بھی تو میرا خیال ہے اس سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو مذاق، ہمارے مابین مذاق کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ سختی سے کہہ کر واپس مڑ گئی۔ یار تم سچ کہہ رہے تھے، یہ تو واقعی ادار نہیں رکھتی۔ عثمان نے ایک گہری سانس چھوڑی اس کے جانے کے بعد۔ ہیں، وہ واقعی اچھی لڑکی ہے۔ میں اب دل سے شرمندہ تھا اپنے کہے الفاظ پہ۔ ہاں بس تمہارے ساتھ اچھی نہیں لگے گی، اور تمہارے ساتھ؟ عثمان کی سنجیدگی سے پوچھے سوال پہ میں چونک اٹھا۔ وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیسی رہے گی؟ میرے ساتھ؟ یہ کیا سوال ہوا؟ وہی جس کا جواب تمہارے چہرے پہ لکھا ہے، اتنا بڑا بڑا۔ پتہ نہیں کیسے میں عثمان پہ کھل گیا۔ اب کھل ہی گیا تھا تو وہ اندر تک اترے بنا رہ سکتا تھا بھلا؟ اور وہ رضیہ سلطانہ، اس کا کیا ہوگا؟ عثمان نے میرے دل کے ہر راز سے واقف ہونے کے بعد پوچھا، تم کس لیے ہو؟ دوست ہی دوست کے کام آتا ہے، ہر فلم میں ایسے موقعوں پہ دوست ہی قربانی دیا کرتے ہیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے دوستوں اور ان کے جذبوں پہ۔ ویسے بھی اطمینان عرض ہے کہ قربانی صرف جانوروں کی جائز ہے، دوستوں کی نہیں۔ تم اپنی منگیتر اپنے پاس رکھو، اس سے پاس رکھوں گا تو خزینہ میرے پاس کیسے آئے گی؟ یہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے۔ اس نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی۔ ایسی بات ہے تو پہلے ہمدردی کیوں دکھا رہے تھے؟ اصل بات جاننے کے لیے، کیونکہ جب تک کسی راز کی تہہ میں اتر نہ جاؤں چین نہیں آتا۔ تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ بے حد مایوسی اور دل گرفتگی کے عالم میں نے پوچھا، تمہارا بی پی لو ہو رہا ہے، میں تمہیں نیمبو پانی پلا سکتا ہوں۔ اگر بے ہوش ہو گئے تو تمہارے منہ پہ پانی کے چھینٹے بھی مار سکتا ہوں۔ پانی کے چھینٹے اب تم میری قبر پہ مارنا۔ دیوداس کے انداز میں یہ دل جلا فکرہ ادا کرنے کے بعد میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اٹھا۔ یار تم اپنی امی سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں اس معاملے میں؟ سنجیدہ ہوا۔ تمہارا خیال ہے میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوں؟ میں پھر سے بیٹھ گیا۔ نہیں، وہ کر رہا، تم میرے ہاتھ پہ بیٹھ گئے ہو۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ کھینچ کے نکالا۔ میں نے امی سے بات کی تھی، ابو جی سے بھی کی تھی۔ میں نہیں مانتا، دکھانا ذرا۔ وہ میرا سر ٹٹل کے دیکھنے لگا۔ سر تو سلامت نظر آ رہا ہے، تم اپنی بکواس بند کرو گے یا نہیں؟ میری جان پہ بنی ہیں تمہیں پھانڈوں والی چغتیں سوجھ رہی ہیں، فضلو میراثی کہیں کا۔ اس تانے نے ذرا دیر کو اس کی بولتی بند کی۔ تم اگر واقعی میرے دوست ہو تو اس کے پاس جاؤ اور اس کی غلط فہمی دور کرو۔ اسے بتاؤ کہ میں جو کچھ کہہ رہا تھا دراصل اس کے پیچھے میری نیت کیا تھی، اور یہ کہ میں اسے کتنی محبت کرتا ہوں۔ ہاں یہ کام میں کر سکتا ہوں، نسبتاً آسان ہے۔ وہ مان گیا۔ میں اگلے مراحل سر کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایک بار پھر امید کی ایک کرن نظر آئی جب عثمان نے مجھے بتایا، میں نے خزینہ کے سامنے ساری بات واضح کر دی ہے، اس کی غلط فہمی دور ہو گئی ہے اور اب وہ تم سے ملنے کے لیے بھی راضی ہے۔ آگے تمہاری قسمت، تم اسے کنونس کر سکتے ہو یا نہیں۔ میری قسمت میں مت چھوڑو اس معاملے کو، وہ کہاں اتنی اچھی ہے۔ بہرحال اللہ کا نام لے کر جاتا ہوں۔ میں نے ایک بار پھر امید کا دامن تھام لیا۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتی ہوں، لیکن میری حکایت دل سننے کے بعد اس نے اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے اور میٹھے لہجے میں کہا، بات صرف ایک انسان کے جذبات پہ ہی تو منحصر نہیں ہوتی، یعنی آپ اپنے دل میں میرے لیے کوئی جذبات نہیں رکھتی، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس نے نہ انکار کیا نہ اقرار۔ اس وقت اہمیت آپ کی منگیتر کے جذبات کی ہے، وہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ آپ اسے نہیں جانتی خزینہ، اگر مجھے آپ پسند نہ ہوتی تبھی میں کبھی اس سے شادی نہ کرتا۔ وہ کچھ تذبذب کا شکار نظر آئی، لیکن اس وقت تو اس کے دکھ کی وجہ میں بن رہی ہوں، ابھی تو میرے لیے ہی آپ اسے مسترد کر رہے ہیں۔ نہیں، میں اپنی وجہ سے کسی کو محرومی کا شکار نہیں بننے دینا چاہتی۔ یقین کیجیے میں اس سے شادی کبھی بھی نہیں کروں گا، چاہے وجہ آپ بنیں یا نہیں۔ آپ صرف اتنا بتائیں کہ آپ کو مجھ سے شادی کرنے پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ کیا میں آپ کی پسندیدگی کے معیار پہ پورا اترتا ہوں؟ اگر آپ میرے والدین کے معیار پہ پورا اترے تو یقیناً مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ان کی پسند میری پسند ہوگی۔ لیکن اگر رضیہ اپنی خوشی اور مرضی سے آپ سے رشتہ توڑتی ہے تو پھر میری جانب قدم بڑھائیے گا، ورنہ نہیں۔ یہ ایک کڑی شرط تھی، مگر میں نے بھی اس کسوٹی پہ پورا اترنے کی ٹھان لی۔ کیا؟ اس نے پورا منہ کھول لیا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی بات دہرائی۔ کیوں؟ کیا تکلیف ہے؟ دل کی۔ ہائے ہائے، اتنی سی عمر میں بائی پاس ہوگا، کھاتے بھی تو اتنا ہو، وہ منہ کولیسٹرول ہائی ہو گیا ہوگا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں پرہیزیں کرا کے ٹھیک کرا دوں گی۔ دیکھو نا، دل کے مریضوں کی کیا شادی نہیں ہوتی؟ اور پھر فرض کرو تم مجھ سے شادی نہیں بھی کرتے، کسی اور سے ہو جاتی، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ 2-3 سال بعد وہ بھی کھا کے چربی نہیں چڑھا لے گا، وہ دل کا مریض نہیں بنے گا۔ مجھے کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، مجھے کسی اور سے محبت ہو گئی ہے۔ کون ہے وہ بدذات فلانی ڈھمکانی؟ فلانی ڈھمکانی کی جگہ اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے کہ میرا خون کھول کے رہ گیا تھا۔ بکواس بند کرو۔ پھر ساتھ ہی میں ذرا نرم پڑا۔ آخر اس سے کام بھی تو نکلوانا تھا۔ کسی اور سے محبت کرتے ہوئے میں تمہارے ساتھ شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ جیسے سارے کرتے ہیں۔ تم شادی تو کرو، میں خود تمہیں ٹھیک کر لوں گی۔ اس کے عزائم جارحانہ تھے۔ دیکھو رضیہ، ایسے نہ تم خوش رہو گی نہ میں تم اس شادی سے انکار کر دو گے۔ واہ، انکار کر دوں؟ تم کون سی فلم دیکھ کے آ رہے ہو؟
سوچ رہتے کہ یا زیب النساء حور میں سے کوئی ناول پڑھ کے آ رہے ہو۔ اپنی امی کے رکھے پرانے رسالوں میں سے میں نے وہ ناول اور افسانے پڑھے ہیں اور شبنم اور زیبا کی وہ فلمیں بھی دیکھی ہیں جن میں ایسے سین ہوتے ہیں، مگر اس خیال میں نہ رہنا کہ میں یہ سب کروں گی۔ تمہیں یہ قربانی دینا ہوگی، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ تمہاری بھلائی ہوگی یا تمہاری اس سوتی سوتی کی؟ میری کون سی بھلائی ہے شادی سے انکار کرنے میں؟ میں نہ تو ناول والی پاگل تھی پتر ہوں، نہ فلم کی ہیروئن جیسی الو کی پٹھی جو سائڈ پہ ہو کے ہیروئن سے سائڈ ہیروئن بن جاتی ہے۔ میں نے رسالے اتنے نہیں پڑھے جتنے ٹی وی کے ڈرامے دیکھے ہیں اور بہت کچھ سیکھا ہے ان سے۔ اب میں وہ کروں گی کہ 6 مہینے بعد ہونے والی ہماری شادی اسی مہینے ہو جائے گی۔ کیا کرو گی تم؟ میں خوفزدہ ہو گیا۔ وہی جو اس موقع پہ سب سے کارگر ہوتا ہے، وہ پراسرار طریقے سے مسکرائی۔ ایسے الزام لگاؤں گی تم پہ کہ تمہارے ماں باپ تمہاری چترول کرتے ہوئے تمہیں کان سے پکڑ کے منڈپ پہ، میرا مطلب ہے نکاح پہ لے آئیں گے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی عزت ہی داؤ پہ کیوں نہ لگانی پڑے۔ رضیہ میں ششدر رہ گیا۔ اس کی زبان مکروہ اور غلیظ تھی، یہ میں جانتا تھا، مگر خیالات اس قدر گھناؤنے ہوں گے اس کا اندازہ نہ تھا۔ وہ واقعی کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، میں نے یہ اندازہ لگایا اور چپ چاپ سر جھکا کے لوٹ گیا۔ رضیہ میرا آخری سہارا تھی، آخری امید جو اس بری طرح ٹوٹی کہ میں خود بھی ٹوٹ گیا، اور پھر میری شادی ہوگی۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ اس ناکام داستان کو سنانے کا میرا مقصد کیا تھا۔ صرف یہ بتانا کہ ضروری نہیں جو آپ چاہیں وہی آپ کو مل جائے، لازم نہیں کہ جس چیز سے آپ فرار حاصل کرنا چاہیں اس سے چھٹکارا بھی پالیں۔ ایک چیز ہوتی ہے نصیب، آپ اس سے لڑ نہیں سکتے۔ اگر میرے نصیب میں یہ لکھا تھا کہ میں ایک بدزبان غسیلی اور بدنیت عورت کے ساتھ اس کی کڑوی کسیلی سنتے ہوئے عمر گزار دوں تو مجھے یہی کرنا تھا۔ میں نے چائے کا کپ واپس ٹیبل پہ رکھا۔ یادوں کے سفر میں اتنی دور، اتنا آگے نکل گیا کہ اپنی زبردست الائچی مار کے دودھ پتی کا حق بھی ادا نہ کر سکا۔ بیچاری اپنی ناقدری کا افسوس کرتے کرتے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ستیہ ناز، غرق ہو جاؤ سب کے سب لعنتی اولاد، سارے گھر کا بیڑا غرق کر دیا۔ لو آ گئی وہ، جس کے ذرا دیر گھر پہ نہ ہونے سے نہ صرف میں نے اور بچوں نے بلکہ گھر نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ یہ کچن میں کس نے قیامت ڈالی ہے؟ وہ باپ غصہ ہوگا تمہارا، اسے ہوکا اٹھتا ہے ہانڈی چولہا کرنے کا۔ اچھی بلی چائے دم لگا کے گئی تھی میں، مگر نہیں، زبان کا چسکا، بنائی ہوگی دودھ پتی، آدھا کلو دودھ کاٹ کاٹ کے ایک مگ بنایا ہوگا اپنے پیٹ کے تندور میں ڈالنے کے لیے۔ رزق کا دشمن اور لعنتی، تجھے کتنی بار کہا ہے دانت اندر رکھا کر، نی صبا نی مرن جوگیے، جوئے ماریے مر جا اللہ کر کے۔ اس کی نان اسٹاپ گالیاں، کوسنے اور بددعائیں شروع ہو گئیں۔ پھر وہ کسی ناگہانی بلا کی طرح اندر نازل ہوئی۔ تم اب تک بستر پہ اینٹ رہے ہو مگر مچھ کی طرح، اتنا نہیں ہوا کہ بچوں کو ہی دیکھ لیتے، سارے گھر میں آندھی لا کے رکھ دی ہے تمہاری بدبخت ذلیل اولادوں نے۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے اپنے خونخوار لالوں لال ڈیلے نکال کر مجھے گھور رہی تھی۔ مجھے زور زور کی جھرجھری آئی اور ذہن کے پردے پہ دو مدر بولیاں بولنے والے نینا لہرائے۔ ایک سرد آہ میرے لبوں سے آزاد ہوئی۔ توبہ ڈرامے، ہر وقت مرگ پہ افسوس کرنے والوں جیسی شکل بنائی ہوتی ہے اس بندے نے۔ قسمت پھوٹ گئی تھی میری جو، وہ بڑبڑاتی ہوئی دوبارہ کمرے سے نکل گئی۔ خزینہ، میرے دل سے فریاد نکلی۔ کیا ہے؟ جاتے جاتے وہ پلٹی اور پھنکاری۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو میرا نام لے لے کر کیا منتر پڑھ رہے تھے؟ وہ میں کہہ رہا تھا خزینہ کہ آج موسم بہت اچھا ہے، یہ اچھا موسم ہے، دماغ کا علاج کرواؤ۔ وہ چلی گئی۔ ارے آپ لوگ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں نہیں، اپنا دل خوش کرنے کے لیے میں نے رضیہ کا نام خزینہ نہیں رکھ دیا تھا، بلکہ میری شادی خزینہ سے ہی ہوئی تھی۔ رضیہ سے مایوس ہونے کے بعد جب میں پلٹا تھا تو اپنی پشت پہ امی کو دم بخود کھڑے پایا۔ انہوں نے اپنی ہونے والی من پسند بہو کے ناپاک عزائم اس کی ناپاک زبان سے خود سنے تھے۔ رضیہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، مگر ساتھ ہی ساتھ امی کا اسے بہو بنانے کا ارمان بھی باپ بن کے اڑ گیا۔ انہوں نے اسی دن وہ منگنی توڑ ڈالی اور اگلے دن عثمان کی امی کو لے کر خزینہ کے گھر رشتہ مانگنے پنڈی چلی گئیں۔ جھٹ منگنی پٹ گیا اور وہی برے نصیب میرے کہ ایک بد مزاج بد زبان عورت ہی لکھی تھی، چاہے وہ رضیہ جیسی کھلم کھلا گندا اگلنے والی ہو یا خزینہ جیسی بظاہر نفیس اور سلجھی ہوئی لڑکی جو دنیا کے سامنے خود پہ شائستگی کے پردے ڈالے رکھتی ہے، مگر تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود جو اندر سے رضیہ سے بھی گئی گزری ہے۔ ہائے ہم تو بے خبری میں لوٹ گئے، ٹھگے گئے۔ اب اندر لیٹے لیٹے پچھلوں کو روتے رہو گے یا گوشت بھی لاؤ گے؟ سبزی تو ہضم نہیں ہوتی لاٹ صاحب کی اولاد کو۔ آیا جی، میں چپل پہن کے باہر بھاگا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔